اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسے ہی ادھورا نہیں چھوڑ دیا این یترا کا سدا کہ وہ ٹیسٹ تو بہت مشکل ہے، اس کا امتحان بہت سخت ہے، کٹھن ہے۔ اللہ خود بھی کہتا ہے سخت امتحان، انک کادح الی ربک کدحا فملاقی۔ ہم جانتے ہیں انسان ایک سخت سفر سے گزر کے ہم تک پہنچے گا، اور یہ بھی اللہ کہتا ہے کہ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون۔ کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ کہیں گے کہ ہم اللہ کی طرف آنا چاہتے ہیں اور ایمان لانا چاہتے ہیں، مگر اللہ انہیں آزمائے گا نہیں فتنوں میں ڈال کے۔ انفیکٹ سورہ ملک میں تو اللہ کہتا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ میں نے زندگی اور موت کے پروسیس کو بنایا اس لیے تھا تاکہ چیک کیا جا سکے، لیبلوکم، کہ تم میں سے اچھے عمل والا کون ہے۔ احسن عمل، ایک تو عمل ہو پروڈکٹیوٹی، دوسرا احسن ہو اٹ از آن سٹینڈرڈز۔ تو زندگی سفر ہے، ایک لمبا سفر ہے، سخت سفر ہے، اٹس اے ہارڈ واک آف لائف، مگر اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو ایسی طاقتیں دی ہیں جس کے تحت انسان سے بڑی چیز بن سکتا ہے، اور وہاں پر وہ فرشتوں سے بھی بڑا ہو سکتا ہے۔ مرتبے کے لحاظ سے تو نہیں، اللہ تعالیٰ کی وہ بڑی مخلوق ہے، مرتبے کے لحاظ سے بھی، پرفارمنس کے لحاظ سے بھی۔ اور اگر انسان چاہے تو انہی دو طاقتوں کے استعمال کے ساتھ اپنے آپ کو اسفل سافلین، احسن تقویم سے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم سے وہاں تک لے کے جا سکتا ہے کہ جہاں اللہ اسے انسان بھی کنسیڈر نہیں کرتا، جہاں اللہ انسان کو زندہ بھی کنسیڈر نہیں کرتا، اور جہاں اللہ انسان کو جانوروں سے بھی بدتر کہہ دیتا ہے۔ لیکن فیصلہ انسان کا اپنا ہے۔ انا ہدیناہ سبیلا اما شاکرا و اما کفورا، کہ if a person wants تو وہ ہی لیو اٹ اور ٹیک اٹ ہے۔ یہ ڈیل انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے، راستے اللہ نے دکھائے ہیں، اور مختلف طریقے سے اللہ نے انسان کو گائیڈ کرنے کی کوشش کی۔ اللہ اگرچہ کہ ٹیسٹ غیب کا ہے، پہلا آرٹیکل بھی جو اللہ نے انسان سے ڈیمانڈ کیا نا وہ ہے الذین یؤمنون بالغیب کا، کہ ان دیکھے اللہ، ان دیکھی جنت، ان دیکھی جہنم، ان دیکھے فرشتے اور ملائکہ، اور ان دیکھا قبر اور اس کے آگے کے مراحل، اور ان دیکھے جنات۔ یہ غیب کے ایلیمنٹس کو جو ہے مینیفیسٹ کرنا اپنے کریڈ میں، اپنے نظریے میں، اور پھر ایک ڈرائیو کریٹ کرنا اپنے اندر، اور پھر ایک ارادہ کریٹ کرنا اپنے اندر، انیشیٹ کرنا اپنے آپ کو، یہ آسان کام نہیں ہے۔ لیکن کچھ اس میں گر جائیں گے، مگر کچھ کے بارے میں اللہ نے ان عبادی اپنے یا کے ساتھ نسبت دی ہے، میرے بندے، خاص میرے بندے، ایک بریڈ ہے انسانوں کی جو اس ان دیکھے ٹیسٹ کو پورا کرے گی، اور دنیا کے اندر ایسے ایسے شاہکار عمل کی، اور پروڈکٹیوٹی کے، ایفیشنسی کے، ایفیکٹونیس کے، اور سبمیشن کے، سرویٹیوڈ کے، ڈٹرمنیشن کے، کمٹمنٹ کے، آنیسٹی کے، سنسیریٹی کے، اخلاص کے، توجہ کے، تفکر کے، تدبر کے، تذکر کے، تحمل کے، یہ ایسے ایسے باب باندھے گی کہ سب رشک کریں گے اس کے اوپر۔ اور یہی شاید وجہ تھی کہ آدم علیہ السلام کو وہ شرف نصیب ہوا کہ جب کہا گیا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، کہ سجدہ وہ نصیب ہی اس لیے ہوا تھا کہ اللہ نے وہ تکریم، وہ لیول اور وہ عزت دی ان کو، اور ان کی ذریت کو اور اولاد کو، اور the offsprings of آدم علیہ السلام، کہ یہ اندیکھے پرفارم کر کے دکھائے گا۔ یہ ٹیسٹ اگر چاہتا تو ابلیس بھی فلفل کر سکتا تھا، اس کے لیے کوالیفائی کر سکتا تھا، مگر اس کی نفسیات نے اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ آپ دیکھیں، جو دو چیزوں کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ دو چیزیں نفسیات سے ہی تعلق رکھتی ہیں، وہ دو چیزوں کا انسان کی روحانیت سے تعلق ہے، وہ دو چیزوں کا انسان کے قلبی رجحان سے تعلق ہے، وہ انگریڈینٹس ہیں جو انسان کی انر اسپرچول ورلڈ کو کانسٹیٹیوٹ کر کے ایک اس کی بیہیویئرل، فزیکل، سائیکالوجی کو مینیفیسٹ کر رہی ہوتی ہیں، کنسٹرکٹ کر رہی ہوتی ہیں۔ ایک اس کے اندر ہے اس کا علم، اور دوسرا ہے اس کے اندر اس کا عمل کرنے کی طاقت، جسے ہم نیت کہتے ہیں۔
اگر یہ دونوں انسان کی صحیح ڈائریکشن میں وہ لے کے چلے کہ ایک تو اس کا علم ہے, اللہ نے انسان کو نا علم حاصل کرنے کا, ادراک کرنے کا, نالج کو بڑھانے کا, اپنے مائنڈ سیٹ کو بلڈ کرنے کا اختیار دیا ہے اور اپرچونٹی بھی دی ہے. اگر انسان اس چیز کو بہت صحیح طریقے سے استعمال کرے تو ڈیفینیٹلی یہ علم انسان کو اندیکھے ایلیمنٹس میں بھی یقین پیدا کرا دیتی ہے. مگر علم محض مطالعے اور محض پڑھنے اور محض تفکر اور کانٹمپلیشن سے ہی نہیں بڑھتا. علم کا ایک بہت بڑا آرٹیکل یہ ہے کہ یہ کندن بنتا ہی تب ہے جب یہ عمل کی گھاٹی سے گزرتا ہے, عمل کی آگ سے گزرتا ہے, جس کے لیے اس کو نیت کا دروازہ کھولنا پڑے گا, ارادے اور پختہ فیصلوں سے اپنے علم کو گزارنا پڑے گا. ایک آیت جیسے لے لیتے ہیں ہم, قرآن میں اللہ کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے پورا ہو جاتا ہے, کافی ہو جاتا ہے, اس کے جتنا اس کو چاہیے اس ہو جاتا ہے. اور جو اللہ کے لیے اللہ کی تقوی اختیار کرے گا, گاڈ کانشیسنس اختیار کرے گا, اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ نکالے گا. اب یہی کانسیپٹ کے اوپر ایک آدمی سطحی لیول کا یقین رکھتا ہوگا اور ایک آدمی اتنا یقین رکھتا ہوگا کہ اس کے قدم اور اس کے قلبی اقدام جو ہیں وہ کبھی بھی رکتے نہیں ہوں گے, اس کا ڈیسیشن میکنگ کبھی بھی ویور نہیں کرتا ہوگا ڈپینڈنگ اپون ہز یقین. تو علم جو ہے وہ یقین کے درجے تک ایکسپیرینشل نالج کے بغیر نہیں آتا, ایکسپیرینسز کے بغیر نہیں آتا. وہ عمل کر کر کے ایکسپیریمنٹس اور ریلائبل ریپلیکیبل ٹرائل اینڈ ایرر بیسس پہ اپنے علم کو کندن بنا کے نہیں آتا, یہ ہو نہیں سکتا اس طریقے سے. تو اگر علم ہے, پہلا تو ہے کہ علم کے اوپر ہمارا وہ توجہ نہیں ہے اس طریقے سے, پھر اس علم کی اینالائزیشن پہ ہمارا وہ توجہ نہیں ہے, پھر اس انالیسس کو, پھر اس کے علم کی سٹینڈرڈائزیشن کو, پھر اس کے اندر اسٹیشننگ کو, کون سا پڑھنا ہے کون سا نہیں پڑھنا, کیسے پڑھنا ہے. پھر ایک کو لے کے دیکھیں صحابہ نے سورہ بقرہ 8 سالوں میں ختم کی, کیونکہ وہ ایک آیت کو اپنے میکروز مائکروز کلیات جزیات کے لحاظ سے کھولتے تھے, اس لیے ان کے مائنڈ سیٹس تھے نا ان کے ایسے براڈ ہو چکے ہوئے تھے, کھل گیا تھا ذہن جسے ہم کھلنا کہتے ہیں, ذہین جسے ہم کہتے تھے, فقیہ جسے ہم کہتے تھے. لیکن ہم بڑی بڑی چیزوں کو اپنا حفظ کر کے رٹا تو لگا لیتے ہیں, لیکن پرابلم یہ ہے کہ وہ اپلائیڈ نہیں ہوتا, اور وہ جب اپلائیڈ نہیں ہوتا اور اس پہ غور و فکر نہیں ہوتی, اس پہ دماغ نہیں چلایا ہوتا اور اس کے پروز اینڈ کونس کو مینج نہیں کیا ہوتا, تو یا وہ علم گل سڑ رہا ہوتا ہے, یا علم وہ ڈرائیو پیدا نہیں کر رہا ہوتا, یا وہ علم جو ہوتا ہے انسان سے عمل نہیں کرا رہا ہوتا. اس لیے یہ جو خاص ایک موسم کے اندر ہماری عبادتیں تیز ہو جاتی ہیں اور پھر پورا سال جو ہے ہماری زندگی اس سے بالکل اب قاصر رہتے ہیں, وی فال شارٹ آن ڈوئنگ آل دس. تو اپنے من کو ٹھنڈا کرنے کے لیے تو صحیح ہے, دلیل دے سکتا ہے آدمی کہ جی میں نے کم سے کم لیلۃ القدر میں عبادت تو کر لی آخری عشرے کے اندر میں نے, بٹ اٹس لائف از ناٹ اباؤٹ 1 month, یو نو, اٹس ناٹ اے چیری پکنگ ہینڈ پک منتھس آپ اٹھا لیں کہ اس مہینے میں کروں گا اس مہینے میں نہیں کروں گا. دس از ناٹ, یہ مقصد کو فلفل نہیں کر رہا. اجر دینے کی بات ہے نا, اگر تو اجر تو اللہ رستے سے پتھر اٹھانے والے کو جنت میں ڈال دے گا. دیکھیں جی اللہ کی رحمت کی بات کرنی ہے تو رحمت کا تو بھائی جان کوئی اللہ کے ہاں رحمت اس کی بہت وسیع ہے. ان رحمتی غلبت غضبی, بات ہے ایک پروسیس, ایک پروسیجر, ایک میتھڈ, ایک پیٹرن سے گزرنے کی, اور وہ روز کرنا ہے, ہر روز کرنا ہے, صبح شام کرنا ہے, علمن کرنا ہے, عملن کرنا ہے, نیتن کرنا ہے, محبتن کرنا ہے, توکلن کرنا ہے, محاسبتن کرنا ہے, توبتن کرنا ہے. پروسیجر میں آ کے اپنی نفسیات کو ایک خاص مائنڈ سیٹ میں ڈال کے ہی اگر ہم زندگی گزاریں گے تو ہی ہم کہہ سکتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. مگر یہ کبھی 3-13 کی جو زندگی ہے نا کہ یہ صحیح نہیں ہے, یہ مائنڈ سیٹ صحیح نہیں ہے. ادخلوا فی السلم کافہ, اللہ نے کہا ہے کہ جب آپ نے اب آپ نے انٹر ہی ہونا ہے, آپ پورے کے پورے ہوں. یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر والی کہانی جو ہے نا, یہ کسی بھی فیسٹ میں آپ ڈالیں گے آپ کو کبھی ترقی نہیں ملے گی. کبھی میں یہ کر لوں, کبھی میں یہ کر لوں, جیک آف آل کنگ آف نن, یہ اس طرح ہوتا نہیں ہے. کبھی کبھی چل جاتی ہیں یہ چیزیں لیکن ہوتا نہیں ہے. تو آپ کو ایک پورا پروسیجر کے تحت زندگی گزار کے اپنے ان دونوں ایلیمنٹس کے ساتھ, اور وہ فیصلے اور
علم، مطالعہ فیصلے، ارادے محاسبے، توبہ علم ارادے فیصلے نیت قصد عزم، یہ پروسیجر میں اگر آپ نہیں چلیں گے بھائی جان تو مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ انسان گر جائے گا، انسان اٹک جائے گا، انسان پھنس جائے گا، انسان شک میں چلا جائے گا، انسان ڈیزائرز میں گر جائے گا، چال سلو ہو جائے گی، اسٹیشنز بلاک ہو جائیں گے اور بڑی بلائیں آ جاتی ہیں۔ پھر جو میں نارملی کہتا بھی رہتا ہوں اپنی تقریروں کے اندر کہ اسٹیشن وقت سے نہیں گزرا تو بھی مسئلہ ہے، جلدی گزر گیا تو بھی مسئلہ، عین اپنی وضع کے اوپر اگر وہ اسٹیشنز کٹیں گے، عمر گزرے گی تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، بہت فائدہ زندگی میں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دو چیزوں کے اوپر قرآن کی ایک بڑی پیاری آیت دے دی ہے، کہا ہے کہ ایک چیز کو جو انسان کا ارادہ کرنے کی طاقت ہے ڈیسیشن، قوت ارادہ جسے ہم کہتے ہیں، اس کو اللہ نے حیات کہا ہے، اپنی مطلب لائف آف دا ہیومن مائنڈ، ہیلتھ آف دا ہیومن مائنڈ۔ اور جو انسان کی انویژننگ ہے جو اس کا علم ہے، جو معلومات کو ہینڈل کرنے کا طریقہ کار ہے، جو ادراک ہے، جو ریشنلائزیشن ہے اس کی، جو ریزننگ ہے، جو اس کا تفکر ہے خدا کے بارے میں، لوگوں کے بارے میں، اپنی ذات کے بارے میں، پرابلمز کے بارے میں، سچویشنز کے بارے میں، مائکروز کے بارے میں، میکروز کے بارے میں، اسٹریٹجک مینجمنٹ کے بارے میں، توکل کے بارے میں، محاسبۃ النفس کے بارے میں، شیطان کے بارے میں، جنات کے بارے میں، مٹیریلسٹک ورلڈ کے بارے میں، وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَّا فِي الْأَرْضِ کے بارے میں جمیعاً، یا اِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ کے بارے میں، کسی بھی ایلیمنٹس کے بارے میں، یہ نیت اور عمل سے گزار کے اس علم میں ہی کندن بننا ہوتا ہے، اور یہ پروسیس کا نام ہے، یہ رکتا نہیں ہے کبھی حتی یاتی الیقین، انسان کو جب تک کہ موت نہیں آ جائے گی۔ تو اللہ اس کو حیات کہتا ہے، ارادوں کو اللہ حیات کہتا ہے، جن کے ارادے پختے ہیں ان کو اللہ الحی کے مطلب القلب الحی کہتا ہے اس کو، اور جس کا علم پختہ ہے اس کو اللہ منور کہتا ہے، القلب المنور، اس کے دل انلائٹنڈ ہے، انویژنڈ ہے۔ اور اللہ قرآن میں کہتا ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، کہ ہم نے آپ کی طرف ایک روح نازل کی تھی، اور یہ ساری چیزوں کو اسٹرینتھ دینے کے لیے، دونوں کو، ارادے کو بھی اور علم کو بھی، قرآن اور اللہ کا پیغام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ترک کیا جا سکتا۔ اللہ کہتا ہے اس قرآن کو، یہ جو قرآن جس کا مہینہ چل رہا ہے، شہر رمضان، یہ شہر رمضان جس کے اندر قرآن نازل ہوا، کہ اللہ فرماتا ہے کہ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، ہمیں روح دی تھی آپ کو، روح، یہ روح ہے، روح جو زندہ کرے گی ہر اس چیز کو جو اندر مر چکی ہوئی ہے یا بیمار ہو چکی ہوئی ہے یا مریض ہو چکی ہوئی ہے۔ اور دوسرا ایلیمنٹ ہے، اللہ کہتا ہے وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا، ہم نے اس کو نور بھی بنایا ہے، اسی آیت کے اندر نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، یہ نور بھی ہے، مطلب یہ رستے دکھائے گی اندھیروں کے اندر، پیٹرنز دکھائے گی کنفیوژنز کے اندر، پزل سالونگ کرائے گی لائف کے اندر، اپنے آپ کے بارے میں، اپنے خارج کے بارے میں۔ تو یہ حیات اور نور کو اگر آپ نے کانسٹیٹیوٹ کرنا ہے تو وہ قرآن اور حدیث کے بغیر نہیں ہو سکتا، اس کے اندر ڈیپر ڈائیوز لیے بغیر نہیں ہو سکتا، علماء سے جڑے بغیر نہیں ہو سکتا، اساتذہ سے دین سیکھے بغیر نہیں ہو سکتا۔ سفر تو کٹ جائیں گے۔ سوال لوگ کرتے ہیں کہ جی غیر مسلموں نے یا مغربی تہذیب نے قرآن حدیث تو نہیں پڑھا تو وہ کیسے یہاں تک پہنچ گئے؟ تو بھائی پہلی بات ہے پڑھ کے ہی پہنچے، اور بات ہے اینڈ کے اندر انہوں نے انٹائٹل نہیں کیا کہ جی ہم نے یہ بیسک پرنسپلز قرآن حدیث سے اٹھائیں۔ یہی ہماری مدرار کی تحریک بھی ہے کہ ایک تو ہم یہ ثابت کریں گے کہ جی یہ جو اگر HRM کا یا ریکروٹمنٹ کا یا مارکیٹنگ کا یا سیلز کا یا اسٹریٹجیز کا یا پلاننگ کا یا فائنینس کا یا اکنامکس کا اصول جس کے تحت آپ دنیا کے اندر اتنا نام کما رہے ہیں، یہ اصل آپ نے ہم سے لی ہوئی ہے۔ سیکنڈ، اس کے اوپر ٹرائل اینڈ ایرر بیسس پہ ایکسپیریمنٹیشن کے لحاظ سے جو کام کرنے کا کام تھا اس پر بھی ریسرچ کی ضرورت ہے، اور ماشاءاللہ سے علماء بھی کام کر رہے ہیں اور ایکسپرٹس اور سارے تھنکرز اس پہ کام کر رہے ہیں۔ ہم بھی اپنا کچھ تھوڑا بہت 50 سینٹس اس میں چپ ان کر رہے ہیں اپنی استطاعت کے مطابق۔ تو اصل یہ قرآن حدیث ہے، انہوں نے پڑھ کے ہی بنایا ہے، یہ ایسے نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ آپ کو انسان کو چلانے کے، اس کائنات میں انسان کو چلانے کے، اس کائنات کو رسپونڈ کرانے کے لیے، اس سے معجزے نکالنے کے لیے، اللہ کی رحمتوں کو نازل کروانے کے جو اصول ہیں نا وہ قرآن بتائے گا آپ کو۔ لیکن جو اس کے اندر اللہ کے ساتھ نہیں دیتا اپنا آپ، نہیں کمٹ کرتا اپنا آپ، اور بٹ اسٹل ہی گوز آن، تو اللہ کہتا ہے کلن نمد ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک، دے ہم اس کو بھی دیتے ہیں، مگر تیرے اور اس کی واک میں فرق یہ ہوگا، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تو جلدی کر لے گا، کم ریسورسز میں کر لے گا، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ، تو
قلت میں کثرت کو ہرا سکتا ہے, جلدی تمہیں اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر وہ عزت اور احترام دے سکتا ہے, وہ توقیر نصیب کر سکتا ہے. یہ سارے ایلیمنٹس کانسٹیٹیوٹ ہو جائیں گے اگر ہم ایمان کے اور شریعت کے تقاضوں کو اپنی زندگی میں پورے کر لیں. باقی مل جاتا ہے کیونکہ اللہ نے اس دنیا کے اندر یہ چیز رکھی ہے اس دنیا کی تخلیق میں کہ جو محنت کرے گا من جدہ وجدہ اسے مل جائے گا. اللہ یہاں پر متعصب نہیں ہو رہا کسی کے ساتھ بھی, جس نے بھی کرنا, لیکن جو اللہ کے اصولوں کے ساتھ آئے گا پھر وہ 5,000 سال پرانی سویلائزیشنز کو 5 مہینوں میں ہارڈ ٹائمز دے سکتے ہیں. تو جو انسان کا جو رجحان ہے وہ اس مہینے میں کیا زندگی بھر قرآن میں ہونا چاہیے. یہ روح ہے, اس کا ایک نام روح ہے اور اس کا دوسرا نام نور ہے. ویسے امام زرخشی نے اپنی کتاب علوم القرآن میں 54 نام بتائے ہیں قرآن کے, بعض اس کو 60 تک بھی لے کے گئے کہ یہ کسی نے اس کو روح کہا ہے, کسی نے اس کا نام جو ہے عروۃ الوثقیٰ کہا ہے, کسی نے اس کا نام جو ہے وہ برہان کہا ہے, جو قرآن میں اس کے اپنے نام ہیں, نور کہا ہے, روح کہا ہے. اور اللہ آپ کا بھلا کرے. بہرحال حکیم حکمت والی کتاب ہے, یہ محکم ہے, اس کے فیصلے بڑے دو ٹوک ہیں, اس کی ہر چیز عین فطرت کے مطابق ہوگی. اللہ تعالی ہم سب بھائیوں کو, ہم بہنوں کو, دوستوں کو, امت کو اس مہینے کے اندر نہیں بلکہ کیونکہ سارے لگے ہوئے ہیں تو ایک سٹارٹ ہونا چاہیے. میں ویسے یاد سوچا بغیر ڈیسائیڈ کیے ہوئے کہ جی کیونکہ پڑھنا پڑھانا چلتا رہتا ہے, میرے بھی اپنی لیکچر سیریز چلتی رہتی ہیں, تو میں نے کہا میں جسٹ آن اے ویری شارٹ نوٹس کچھ امت سے شیئر کر لوں, کچھ اپنے بھی نیکی کما لوں, تھوڑی سی اور زیادہ نیکی کما لوں, صرف ایک ترغیب دلا کے تھوڑا سا موٹیویٹ کر کے کہ دیکھیں جی اس کے بغیر سب لگے ہوئے ہیں تو ذرا آپ کو یہاں پہ نیگیٹو ایلیمنٹ کم ملے گا. شیطان بندھا ہوا ہے, موٹیویشن اچھی ہے سسٹم کے اندر اس ٹائم پہ کہ سب جا رہے ہیں, سب کوشش کر رہے ہیں, سب دورہ قرآن کر رہے ہیں, سب مساجد جا رہے ہیں, سب تراویح میں بزی ہیں. سو آئی تھنک اٹس اے گڈ چانس فار آل آف یو ٹو گیو ایز مچ ٹائم ایز یو کین ٹو دا ترجمہ, ٹرانسلیشن اینڈ تفسیر آف قرآن. اینڈ اس کے بعد جو کورسز شروع ہونے والے ہیں رمضان کے بعد, ہر انسٹیٹیوٹ کے, میں کسی سے نہیں کہتا کہ خاص آپ ہمارے پاس ہی آ کے پڑھیں, آپ جہاں پر بھی ہیں, جس کے ساتھ بھی ہیں, آپ کے ارد گرد, اور یہی ہونا چاہیے. علماء اور تھنکرز تیار ہونے چاہیے, جدید حلقوں سے بھی تیار ہونے چاہیے, اور جو ہماری روایتی بینچ جنہوں نے سرو کیا ہے دین کو اتنا زیادہ کہ 250 سال میں ہمیں ان کا احسان ماننا چاہیے کہ انہوں نے قرآن کے اصول, حدیث کے اصول, اس کی تفسیر, اس کے قواعد کو حفاظت کی, اس حد تک کہ ہمارے جیسے کم علم لوگوں نے ان سے ایک بوند لے کے آج تھوڑا بہت جو کام کر لی ہے وہ انہی کی, اللہ تعالیٰ نے ان کو ہی وسیلہ بنایا تھا. تو ہر حلقے کے اندر فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ لیتفقہوا فی الدین, ہر طائفے کے اندر قرآن کہتا ہے, ہر سیگمنٹ کے اندر. سورہ توبہ کی آیت پہ اگر غور کریں تو اللہ نے پلان دیا ہے, سارے کے سارے جو ہیں وہ ایک جگہ پر نہ لگ جائیں بلکہ ہر طائفے میں, ہر فرقے میں, بلکہ ہر سیگمنٹ کے اندر ایک گروپ ہونا چاہیے جو اسکالرز اور علماء کا ہونا چاہیے, جو تھنکرز کا ہونا چاہیے, ڈیپ تھنکرز کا ہونا چاہیے, جو پرنسپلڈ ہوں, ہوائی نہ ہوں کا علم, راسخ ہو, راسخون فی العلم ہو, وہ جانتے ہوں اصول حدیث کیا ہیں, اصول تفسیر کیا ہیں, گرامر کیا ہے, نحو کیا ہے, صرف کیا ہے, قرآن کے اندر سے استدلال استنباط کے طریقہ کار کیا ہیں. اور اس کے اندر ہی ہم ایک جسر کا کام کر رہے ہیں, برج کا کام کر رہے ہیں کہ ہم کام لے کے آئیں گے. یہ جو اتنے بڑے بڑے قداور لوگ یہ جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں, اپنا کام دنیا میں جیلوں میں کتابیں لکھ کے چلے گئے امت کے لیے, ہم نے اپنی آنے والی نسل کو کیا ٹرانسلیشن دینی ہے, کیا ایگزیجزز دینی ہے, کیا ٹرانزیشن دینا ہے. ہم تو اسی میں ہی جل گئے سوچتے سوچتے کہ یہ تو وقت نکلتا جا رہا ہے اور ہمارے بچوں کو ہم کیا دیں گے. اور اگر آبویس ہی بات اگر ہم نہیں دیں گے تو غیروں نے تو آ کے دینا ہی دینا ہے. تو یہ کنسرن پھر انسان کو بستروں کے اوپر کمر پھر بستروں کے ساتھ نہیں لگتی, پھر وہ میدانوں میں ہوتی ہے, کام کرتی ہے, وہ جذب کر لیتا ہے اس درد کو اپنے اندر کہ نہیں میں کیسے ٹھنڈا رہ سکتا ہوں. تو بھائیا آپ کے علاقے میں جہاں جہاں بھی اللہ والے لوگ بیٹھ کے کام کر رہے ہیں اور اسکالرز کے پاس جائیں آپ, مطلب جو راسخ ہیں اپنے علوم میں, انہوں نے زندگیاں لگائی ہیں, بال سفید کیے ہیں صرف یہ پڑھتے پڑھاتے. میں تو اپنی بھی بات کرتا ہوں کہ ہماری وہ قابلیت شاید نہیں ہے جو علماء کی قابلیت ہے. انہی کے پاس آپ جائیں اور جو اس طرح کے کورسز ہوں, آپ کو ماحول سمجھنا ہے, آپ کو زبان سمجھنا ہے, آپ کو مزاج بھی سمجھ میں نہیں آئے, لیکن آپ علم کے لوٹا اٹھاتا ہے. بھائیوں, میرے دوستوں, میرے بچوں, میرے قوم کے جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں, علم حاصل کرنے کے لیے مار کھانی پڑتی ہے بیٹا, بہت درد اٹھانا پڑتا ہے. اور یہ کام کرو گے اللہ تمہیں, اور یہ عاجزی تو دیکھتا ہے اللہ,
کہ کتنا برداشت کر سکتا ہے میری راہ کے. میں جب باہر پڑھنے کے لیے امریکہ گیا تو 1999 کے اندر آپ سوچ نہیں سکتے تھے. مجھے امریکہ کے اندر بہت پرابلمس تھی, مجھے اتنی پرابلمس تھی مجھے میں بتا نہیں سکتا آپ کو. وہاں پر بٹن نیچے کرو تو لائٹ بند ہوتی تھی, بٹن اوپر کرو تو لائٹ آن ہوتی تھی, تو ہر چیز ہی ٹیڑھی تھی. پھر لیفٹ ہینڈ ڈرائیو تھی. پھر وہاں پر جو ہے وہ عجیب ہر نسل کا آدمی تھا, 6-6 فٹ 7-7 فٹ کے لوگ تھے وہاں پر. اور پھر میں بالکل یہاں سے پاکستانی ماحول سے گیا ہوا تھا. چلیں تھوڑی بہت انگریزی اس زمانے میں بھی آتی تھی مجھے تو, لیکن سب سیکھا, سب مارے کھائیں, سب حساب کتاب کیا, ٹینٹرمز برداشت کیے, لوگوں کے مزاج برداشت کیے, ٹھیک ہے, اور پھر ان کے ماحولوں میں ڈھلنے کے لیے سب کچھ برداشت کیا. اور جو وہاں پر غلط چیزیں تھیں اس پر بھی صبر کیا. کیوں بھائی؟ کیونکہ علم حاصل کرنا ہے جی. ہم باہر جا کے کوئی نام بنائیں گے, خاندانوں میں نام بنائیں گے. اللہ کے بندے, تجھے اللہ کا دین دینے والا آدمی, اس میں ہلکی سی غلطی دکھتی ہے اور ہم اس کو لٹر ڈاؤن کر دیتے ہیں, آگے سے اتنا بلٹل کر دیتے ہیں جیسے کوئی ہے. ایک غلطی کے اوپر کیمرے لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ان کا ہم رد کر دیں, ہم ان کی جرح کر دیں, ہم ان پہ کلام کرنا شروع کر دیں. اللہ کے بندوں, انہوں نے جن وسائل کے اندر میں آج بھی جانتا ہوں ایسے لوگوں کو جنہوں نے پنجاب میں ایک مدرسے کے اندر وہاں پانی ہی نمکین آتا ہے, مگر بچے وہاں پر قرآن حدیث کو حفظ کرتے ہیں, یاد کرتے ہیں. 8-8 سال میں ایک عالم تیار ہوتا ہے, کہیں پر بھی ہو. اور مائی پوائنٹ ہے علماء سے رجوع کریں, بات کریں. اور اب تو وہ زمانے نہیں, جب ہم آئے تھے اس وقت تو یہ کورسز اور انسٹیٹیوشنل دور ہی نہیں تھا. میں 12 سال 14 سال پرانی بات بتا, اب تو اتنا ماشاءاللہ سے انسٹیٹیوٹس آ گئے ہیں, فیسلٹیاں آ چکی ہیں, کورسز بن چکے ہیں, ڈپلوما کورسز بن چکے ہیں, اتنا کنوینئنٹ ہو چکا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. پہلے کے دوروں کے اندر تو آپ ہمارے یہاں ایک بڑی مشہور مثال ہے, جس نے مدرسے کی دال نہیں کھائی وہ عالم ہی نہیں ہوتا. آپ نے ہمارے نہیں کھائیں گے. تو آپ کے شہروں میں, آپ کے علاقوں میں یہ چیزیں اویلیبل ہیں. آن لائن کا سسٹم آ کے آپ دیکھ لیں, آپ بات کر سکتے ہیں ہم سے. میں آپ سے بات کر رہا ہوں. اب بھی حجت بازی اگر انسان کرے کہ اللہ اگر پوچھے گا میں نے زندگی دی تھی کیا کیا اس کے ساتھ, میں نے جوانی دی تھی کیا کیا اس کے ساتھ, میری امت کا حشر ہو رہا تھا, تمہارے نبی کی امت, کیا کیا تم نے اس کے لیے. میں آپ کو صحیح بات بتاؤں, مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں, یہ سفر میرا بھی کٹ گیا ہے, کافی وقت لگ گیا میرا, بڑے اچھے لمحات بھی تھے, بڑے دکھی دن بھی کاٹے ہیں میں نے. کہانی تو اپنی نہیں میں نے سنائی اور نہ ہی میں سناؤں گا, کیونکہ اللہ بھی قرآن میں کہتا ہے وَلَا تَزَكُّوا أَنفُسَكُمْ فَلَا تَزَكُّوا أَنفُسَكُمْ, ہاں فَلَا تَزَكُّوا أَنفُسَكُمْ, اپنے نفس کے تزکیے بیان نہیں کرنے چاہیے. تو بھائی جان میں کوئی بڑا آدمی نہیں ہوں, میں تو ایک کارکن ہوں, ایک نوکر ہوں امت کا جو کام کر رہا ہے. یہ اٹس ناٹ اباؤٹ مائی اسٹوری, اٹس اباؤٹ یو پیپل, یور لائفز. آپ لوگوں کی زندگیاں کچھ بن جائے, امت بچ جائے. اتنا برا حال ہے, تو اس کے اندر ہم اپنی بات کیسے کر سکتے ہیں. ہمیں تو لوگوں کی بات, ہمیں تو کچھ سوچیں. آپ مجھ سے کسی نے پوچھا نا آتے ہوئے اتنا عرصے میں جو بھی کچھ ہوا اس پورے سلسلوں کے اندر, کیوں نہیں گئے آپ, کیوں نہیں بھاگے. آپ کے پاس دلائل تو بہت تھے آپ کے. میں نے کہا میں کیسے چھوڑ دوں اس چیز, کیونکہ جب انسان کی ذات سے بڑھ کے ایک ویژن ہوتا ہے نا, جب نظریہ انسان کی ذات سے بڑا ہوتا ہے تو بیٹا ذات چھوٹی ہو جاتی ہے اور قوم بڑی ہو جاتی ہے. جس کے تحت وہ زخم کھا لیتا ہے, جس کے تحت وہ درد اتار لیتا ہے اپنے اندر کہ نہیں یار میں لگ تو گئی ہے, مجھے چوٹ تو بڑی سخت ماری ہے مجھے, لیکن کوئی غم کی بات نہیں ہے. دین بڑا ہے, اللہ کا نبی بڑا ہے, اللہ بڑا ہے, لوگ بڑے ہیں, پاکستان کے ہوں یا باہر کے ہوں, ہمارے یہ سب لوگ بڑے ہیں. میں اپنی قربانی جس حد تک دے سکتا ہوں میں دے دوں گا, لیکن دین کو کچھ فائدہ ہو جائے. تو اسی طرح پڑھتا تھا میں, جب کوشش بھی کرتا تھا 4-5 لفظ سیکھنے کی, اور آج بھی کچھ زیادہ نہیں آتا, زیادہ کلیم نہیں ہے. یہ تو اب ذرا ہائی فائی دور آ چکے ہیں, تو اس کے اندر تھوڑے سے یہ تکلفات کرنے پڑتے ہیں ان کے لحاظ سے, ورنہ واللہ میں آپ کو بتاؤں, آپ سوچ نہیں سکتے فرشتے بھیجے گا اللہ آپ کو سکھانے کے لیے. مجھے وہ وقت یاد آتا ہے, اگر میرے بیچ میٹس یا مدرسے کے بیٹھے ہوں گے وہ جانتے ہو, آپ سوچ نہیں سکتے, ابھی ہنسنا شروع کر دیں گے اگر علماء بھی بیٹھے ہوں گے, کہ مجھ سے فعل فاعل مفعول ہی حل نہیں ہوتا تھا. میں دیکھتا تھا فعل آتا تھا, فاعل آتا تھا, مفعول ہی نہیں ہوتا تھا. انہوں نے فعل فاعل مفعول تو پڑھایا ہمیں, پھر وہ حذف ہو جاتا تھا, یہ بھی تھا اس کے اندر. اب وہ تیسرے سال میں آنا ہوتا تھا, اب ہمیں جلدی چڑھی ہوتی تھی کیونکہ میں نے بہت لیٹ پڑھنا شروع کیا, تو کہیں مفعول حذف ہو جایا کرتا تھا
اور کہیں حال حذف ہو جاتا تھا، کہیں فائل ہی حذف ہو جاتا، کہیں فائل مقدر. تو میں سر پکڑ کے بیٹھ کیسے ہوگا یہ، میں کیسے کروں گا یہ. اور تو بھیا آپ سوچ نہیں سکتے تھے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ، اللہ کی بہت قداور ہستی تھے، وہ ٹوٹی ہوئی مسجدوں میں جا کے سجدے کرتے تھے، اللہ مجھے قبول کر لے، بس تو میرے یہ کھول دے میرے آگے جو پیچھے خزانہ پڑا، بیٹا یہ دولت ہے ساری، یہ مجھے تو میں آپ سوچ نہیں سکتے. میں روتا تھا اندر سے کہ اللہ یہ مجھے آتا مجھے کیوں نہیں کھل رہا بس. اور ہمارے ساتھ عمر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ایسی عربی بولتے تھے کہ بندہ رشک کرے کہ یار پتہ نہیں کدھر. تو بہرحال مدارس کی اپنی شان ہے، انہوں نے بہت کنٹریبیوٹ کیا ہے. آپ کے پاس کیا حجت ہوگی قیامت میں اللہ کو کہنے کے لیے؟ یہ فیصلہ آپ کا ہوگا. اللہ نے آپ کو نور اور وہ حیات دی ہے کہ آپ بدل سکتے ہیں اپنے آپ کو، اس کو لے سکتے ہیں. دیر از نو ایکسکیوز ٹو ایکسلنس آئی وڈ سے. اللہ تعالیٰ میری جتنی غلطیاں جی میں نے جذبات میں کی ہوں گی یا ویسے کی ہوں گی، مجھے اللہ معاف کرے اس کے لیے. میری غلطیاں جی، وہ کل بنی آدم خطا. جو حق امت کا تھا وہ امت کا ہی رہے گا، وہ اللہ کا حق ہے، وہ اللہ کی بات ہے اور وہ امت کے لیے وہ بات ہے. اللہ تعالیٰ اس حق کو ویسا ہی صاف اور شفاف اور اسی طریقے سے ہمیشہ قائم رکھے جسے اللہ الحق کہتا ہے، جو آیا ہی باطل کو زحق کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ سب کو رمضان میں جو مسلمان مشکل حالات میں بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ جہاں چائنا میں مسلمانوں ہیں، جہاں جہاں مسلمانوں کو مسائل ہیں، میری دلی دعا ہے سب کے لیے. بڑا دل کرتا ہے، عمر بڑھتی جا رہی ہے، میں جذبات میں بہت کچھ کہوں، لیکن علم ہی آپ کو تحمل سکھاتا ہے، دین آپ کو تحمل سکھاتا ہے، برداشت سکھاتا ہے. بڑی خیر کو دیکھنے کے لیے بہت صبر کرنا پڑتا ہے اور بہت مل کے چلنا پڑتا ہے، تاکہ بہت نقصان ہمارا ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری امت کا جتنا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر. واصل الجزا. آ جائیں جی عدیل بھائی. آج میری تھوڑی سی ٹیم بھی بیٹھی ہوئی ہے یہاں پر. وی ہیو عدیل اوور ہیئر، وی ہیو ماشاء سے وکی بھائی اوور ہیئر، اور حذیفہ بھی ہمارے ساتھ ہی ہیں. تو جی ہاں جی، واٹس گوئنگ آن؟ سوال آ گئے. سب سے پہلے تو بہت دعائیں آپ کے لیے، دعا کے لیے درخواست بھی کی ہے. آمین آمین. اللہ تعالیٰ جی آپ کے سارے مسائل کو حل کرے، آپ کی ساری تکلیفیں دور کرے آپ کی. ہاں جی، یو ہیو کوسچنس؟ یس. شروع. پہلا سوال یہ ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، ہاں، لیکن اس میں یقین نہیں آتا، یعنی ایک ڈاؤٹ کی فیلنگ رہتی ہے کہ یو نو ان سائڈ کہ قبول نہیں ہوگی. سو واٹ ڈو یو سے آن دس؟ وہ کیا ہے؟ حدیث کے الفاظ ہیں متقنو ان اللہ لا یستجیب، اللہ تعالیٰ جواب نہیں دیتا اس دعا کو، من قلب لاہن غافل. ایسی دعا اللہ قبول نہیں کرتا جس دل کے اندر جو ہے نا جواب نہیں دیتا، اس کو رسپونڈ نہیں کرتا، جس دل کے اندر جو ہے نا غفلت ہو، لیزینس ہو، حساب کتاب. پہلی بات تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ دعا کے بارے میں اللہ کہتا ہے دعا مخل عبادہ، دعا عبادت کا مخرج ہے. اصل عبادت کی جان جو ہے نا، اصل سبمیشن کی جو جان ہے، اصل جو سرویٹیوڈ ہے، اصل جو تذلل ہے، وہ پکارنا ہے کسی کو. اس لیے توحید کا سب سے بڑا آرٹیکل میری نظر کے اندر جو ہے وہ دعا ہے. سب سے بڑی توحید ہی دعا ہے میری نظر کے اندر. تو توحید کا اعلیٰ ترین جو مرتبہ ہے نا وہ دعا ہے، پکارنا ہے. وہ کس کو؟ اللہ تعالیٰ کو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. آپ جب یہ آپ سے جب میرے بارے میں پوچھیں آپ کہیں میں قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں جواب دیتا ہوں اسی وقت، لمحے اس کو. اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ ادھر ٹوٹے ہوئے دل کے اللہ کے ساتھ، اچھا آپ خود سوچیں، اللہ تعالیٰ کے مزاج کو سمجھیں آپ. جو شریعت میں مزاج آتا ہے نا، قرآن حدیث ویسے کیا ہے؟ اللہ کی اسماء و صفات کا علم کیا ہے؟ اللہ کے مزاج کو جاننا. اللہ بندے کے ساتھ جو ہے وہ اس کے ساتھ چل رہا ہے. یہ زندگی اللہ کی، بندے کی اللہ کے ساتھ ہے، اس الحی القیوم کے ساتھ ہے. تو اچھا
व्हाट इज पे के 3 नुक्ते? से के 3 नुक्ते बना। चले जी, आज पे के 3 नुक्ते और से के 3 नुक्ते भी समझा देंगे, नो प्रॉब्लम विद दैट। तो हम अपनी बात करते हैं, वलाहुल मिसलुल आला, अल्लाह की तो आला तरीन उसके लिए बात होनी चाहिए। मैं भी अगर चाहूंगा ना कि हमारे बच्चे भी अगर हमसे कोई बात करें तो भाई हमारे मतलब एक तो यकीन रखें, एतमाद रखें टूटे हुए दिल से, और बदगुमानी ना रखें। देखिए बात है बदगुमानी की, सूअज़्ज़न बिल्लाह, अल्लाह के साथ बदगुमानी रख के आप अल्लाह से मांगेंगे ना तो अल्लाह का जो मिजाज है, जो अल्लाह को ये चीज पसंद नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं है। अल्लाह ताला कहता है यकीन से मांग, तस्मा भी यकीन से मांग, और जवाब जैसे भी मैं दूंगा, जवाब जरूर होता है, तो इसमें जवाब की 4 किस्में हैं कि वो कभी उसी वक्त हो जाती है, या किसी और फॉर्म में आ जाती है, या आपके ऊपर कोई और परेशानी आनी होती है तो वो हट जाती है, या फिर वो आखिरत के अंदर, लेकिन हो गई है कबूल, आखिरत में इतने सारे मतलब कि अपने अमाल देखे, अमाल लेके आ जाएगी। तो अल्लाह से पूछेगा अल्लाह मैंने तो किए नहीं थे, हाँ, तो अल्लाह उसको कहेगा तुम्हारी दुआएं तुम्हें दुनिया में। बिल्कुल, ये बात है ही गलत कि दुआ कबूल नहीं होती। दुआ का जो रिटर्न है उसके अंदर जो है ना मसला मसाइल है। हाँ जी, दुआ के हवाले से एक और क्वेश्चन है, वो ये कि शायद मोटिवेशनल सवाल नहीं आ रहे मेरे, वो भी है, वो भी मैं लेके आ रहा हूँ। वो ये है कि समटाइम्स यू फील के आपको पता है आपको ये चीज चाहिए, ये अल्लाह ताला से मांगना है, यू आर लैकिंग इन समथिंग एंड यू डिसाइड टू कि ये चीज मेरी लाइफ में मिसिंग है और मैं अल्लाह ताला से मांगूंगा, अल्लाह ताला मुझे दे देगा। बट समथिंग्स हैपेंस इन यू कि आप कहते हैं कि बस वो अल्फाज नहीं अल्लाह ताला से मांगने, अल्लाह ताला जानता है तुम्हें मेरे दिल के हालात, यानी उसको पता तो है कि मुझे सवाल क्या है, तो कह रहे हैं कि इसका क्या करें, किस तरह मतलब कि ये दुआ भी कहलाएगी नहीं कहलाएगी। देखें मेरा इसमें पर्सनल टेक ये है कि अल्फाज जो भी हो, पहले नीयत में दर्द होना चाहिए, आजिज़ी होनी चाहिए, इनकसारी होनी चाहिए। अब कुछ लोग जो हैं वो अपनी जुबान में बहुत गिड़गड़ा के मांग सकते हैं, और कुछ लोग जो हैं वो अरबी जुबान में बहुत गिड़गड़ा के मांग सकते हैं। असल में तो वही बात है ना कि वो दर्द उसके अंदर वो तजल्लुल और आजिज़ी आएगी कैसे। इसका दूसरा प्रोटोकॉल क्या है? दूसरा प्रोटोकॉल शरीयत में ये रखा हुआ है कि अगर रोया नहीं जा रहा ना तो क्या करो, शक्ल बना लो, कम से कम शक्ल बना लो। अल्लाह इसको क्योंकि वो पसंद है ना, बात ये कि अल्लाह हर चीज का असल है, अदा पसंद है, यानी उसका मांगना वो कर भी लेगा ना तो वो इसलिए, बल्कि वो भी ज्यादा होगा कि देखो आ नहीं रहा, कोशिश तो कर रहा है ना, क्योंकि कुरान की कहता है इन्नहु अधा का व अब का, अल्लाह हंसाता है अल्लाह रुलाता है। तो जब रोना नहीं आ रहा तो अल्लाह की तरफ से नहीं हो रहा ना, गॉड इज टेस्टिंग कि क्या ये। तो दूसरी बात ये है कि गिड़गिड़ाहट होनी चाहिए, बंदा अल्लाह ज़ात से मांग रहा है तो वो एक तरीकाकार होना चाहिए उसके अंदर, अल्लाह तू देख ले मैं तो जना मैं तो बस ये, और फिर काम शुरू हो जाना चाहिए। वैसे ये भी देखा जाता है अल्लाह ताला कभी मुंह से अल्फाज निकलने से पहले ही अता कर देता है, यानी आपकी फीलिंग आ रही होती है कि आपको ये चीज चाहिए, तो आपके दिल में होती है, अल्लाह ताला वैसे ही आपको अता करता है। लेकिन मैं इस पर अल्फाज जरूर कहूँगा, देखिए कुरान में आता है इन्नल लज़ीना ला यस्तकबिरूना अन इबादती, ये अल्फाज अदा नहीं करना, दुआ नहीं मांगना, ये तकब्बुर है। आप देखें आपका नफ्स ना कभी कभी होता है, ये आपको फील आएगा कि जी मैंने मांगना ही नहीं है, और ये एक रूटीन बन जाती है मैंने मांगना नहीं। ये जब फंसता है तब मांगता है, उस वक्त ही नहीं मांग, नो 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 नो, दुआ मांगनी ही मांगनी है आपने, हर हाल में मांगनी है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको कहा ना तौहीद की असल जो है वो दुआ है, दुआ मुखल इबादत, मुखल इबादत का मगज अगर कोई चीज है तो वो दुआ है। हाँ जी, अच्छा जी, एक और सवाल है, मजे के सवाल देना है, तो बड़े सीरियस सवाल है। भाई का सवाल है, इज वन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ आवर्स जी। वो कह रहे हैं कि करियर ऑप्ट करते हैं, हम चल रहे हैं, हम कैसे पता लगाएं कि ये इसी करियर के लिए मैं बना हूं, यानी आई एम ऑन द राइट ट्रैक, एक काम सब ठीक चल रहा है। अच्छा, वो मेरे ख्याल से अलकरम में पता नहीं किस में जॉब करते हैं, हमें बताने की जरूरत नहीं थी वैसे। तो उनको किस तरह पता चलेगा ये ठीक है या नहीं? देखिए भाई, मैंने इस पे मैंने ख्याल से लाइव में मैंने जवाब दिया था हुज़ैफा रे, मैंने एक जवाब दिया था कि एक एज होती है एक्सपेरिमेंटेशन करने की, और एक एज होती है एक्सपेरिमेंटेशन करने की, कुलियात और जुजियात के उसूल समझने की। उस वक़्त के अंदर, उस वक़्त तक इंसान ट्रायल एरर बेसिस के ऊपर 4, 5, 6 चीज़ें ट्राई कर सकता है 18 से 25 साल की एज तक। लेकिन एक इंसान किसी भी फील्ड में काम करेगा ना, चाहे वो इवन मदरसे में पढ़ रहा हो या पढ़ा रहा हो, इंजीनियरिंग कर रहा हो या करा रहा हो, या डॉक्टर हो या शेफ हो,
کائنات میں پرفارمنس کے کلی اصول جو ہے نا، سکسیس کے، پروڈکٹیوٹی کے، پیشن کے، وہ وہی ہوتے ہیں. پیشن ذرا علیحدہ چیز ہے. پیشن تو ہے کہ انسان کا ایموشن کوشنٹ اس کے ساتھ اس کی گریٹنس کے ساتھ ہے، تو وہ تو اس کی گریٹنس کا ایشو ہے کہ اس میں کام اس کو گریٹ لگتا ہے، اس کو بڑا نہیں لگ رہا. لیکن کاموں میں کر کے نا آپ کو وہ میگنیٹیوڈ اصول تو آپ کو آ جاتے ہیں. ایک آدمی نے 5 جگہ پہ جاب کی ہے. اول تو یہ بھی اچھا نہیں ہے کہ ہر جگہ ہی جاب کرتا رہے، تو مطلب ٹک کے ایک جگہ لگائے نا. میں کہتا ہوں میرا اپنا ماننا یہ ہے 5-6 سال ایک جگہ ٹک کے لگا لے، چاہے پیسے کم ملیں زیادہ ملیں، لیکن وہاں ٹک کے کام کر لے. ہوگا کیا کہ اسے ہر کام میں، درزی بھی ہوگا نا، درزی ہو، ٹیلر ہو، کچھ، ہر کام کے اندر کائنات کی جو کاسمولوجیکل پیٹرنز ہیں نا وہ سارے ایک ہی ہوتے ہیں. جو کوشش کرے گا اس کو ملے گا، جو صبر کرے گا اس کو ملے گا، جو گرے میں یقین کرے گا اس کو ملے گا، جو ڈائیورسٹی رکھے گا اس کو ملے گا. تو بھائی جان یہ تو اصول ہر جگہ. اب یہ ہے کہ اس کام سے جو آپ کا ایک قلبی لگاؤ ہے نا، تو یہ میرا سوال ہے اویس بھائی سے، یہ ہے کہ بھائی آپ اس لحاظ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ کا پیشن ڈیولپ نہیں ہو رہا اس کی طرف، یا اس لحاظ سے بہتر ہے کہ نوٹ نہیں آ رہے؟ تو وہ تو چلا گیا اس کے اندر کہ جی فیلڈ سیچوریٹڈ لی تھی، گرے ایریا میں لی تھی، بلیک اینڈ وائٹ میں لی تھی، جس میں سب گھس گئے، کنوینئنس والی لی تھی، یا آپ نے ایکسپیرینس، یہ اس کا تعلق. اگر پیشن کی بات ہے نا تو پیشن تو بھائی جان وہ کسی بھی چیز سے ہو سکتا ہے. اس کا تعلق رجحان سے ہے، تفکر سے ہے، اس پر گریٹنس سے ہے، عزت، اس کام کی عزت نفس سے ہے. وہ اس میں ڈیولپ کرے گا، انسان کو ہر چیز سے پیشن ہو جاتا ہے. دس مائی ٹیک آن دیٹ. آپ اپنا بول دیں اگر آپ کو کچھ لگتا ہے. نہیں میں کافی ہے. اچھا جی، وسوسے جو ہے اس کے اوپر میرے خیال سے آپ نے ریسنٹلی لیکچر بھی دیا ہے کوئی وسوسوں کے اوپر. وسوسوں پہ میرا ابھی ہاں جی میرا ہوا ہے ریسنٹلی. یہ وسوسوں سے انسان کیا چھٹکارا پا سکتا ہے نہیں پا سکتا؟ وسوسوں سے انسان چھٹکارا پا سکتا ہے نہیں پا سکتا؟ یا ان کے ویسے آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے وکیل؟ وسوسہ ایمان کی نشانی ہے یا نفاق کی نشانی ہے؟ وسوسہ میرے حساب سے نہیں ٹھیک ہے، اب بیٹھے میں کیا کہا، ایمان کی نشانی ہے. میری نظر میں تو وسوسہ آئے گا ہی اس کو جو ایمان میں ایکسل کر رہا ہے. کیونکہ جب آپ اس کو وسوسہ آپ نے پہچان لیا کہ یہ وسوسہ ہے. ہاں ایک تو یہ بات ہو گئی، چلے آپ نے فرق کر لیا، ایمان ہی فرق کرے گا. ایمان ہی فرق کرے گا نا کہ یہ وسوسہ ہے، یہ کوئی صحیح تھاٹ نہیں ہے. ہاں نیگیٹو چلیں یہ تو آپ کی جہت سے ہو گیا، لیکن دوسری جہت سے جو آ رہا ہے آپ کو، دوسری جہت سے جو آپ کو آ رہا ہے وسوسہ، شیطان کیوں وسوسہ ڈال رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے آپ کو امپورٹنٹ چیز ہے نا، آپ کے ایمان کی کوئی حیثیت بن رہی ہے تو اب آ رہا ہے نا. obstruction صحیح راستے پہ ہے. القى الشیطان فی امنیتی ہی ہو جائے، یا ان الشیاطین لیہون الی اولیائہم، مطلب یہ جو شیطان القا کرتا ہے اس لیے کیونکہ وہ آپ کی پیس روکنا چاہ رہا ہے. دونوں لحاظ سے میرے خیال سے وسوسہ آئیڈینٹیفائی کرنا بھی ایمان کی نشانی ہے. علم سے وسوسہ پکڑائے گا، اور وسوسے کو ہینڈل کرنا، شیطان کا دینا، اس کا اوریجن سورس وہ بھی نشانی ہوئی کہ آپ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں تو شیطان آپ کو وسوسے دے رہے ہیں. میرے خیال سے اس میں پریشان نہیں ہونا چاہیے. وسوسے کو پکڑ کے اس کو عقیدے میں ڈال کے نظریہ بنا کے تھاٹ ہی بنا لے، یہ شک بات ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے میرے خیال سے. ٹھیک ہے. ہاں جی. another question is کہ فطرت کیا ہے؟ اس پہ بھی آپ نے ساری بڑے زبردست چیری ٹاپکس اٹھا لیے آپ نے. فطرت کیا ہے، وہ کیا ہے. اچھا نہیں کوئی ہمارے کوئی ہے کسی کو تو بتائیں. چل ایک اور سوال ہے کہ وہ انسان صحیح ہونا چاہتا ہے. لیکن کسی نے پے کے 3 نقطے اور سے کے 3 نقطے والا اچھا دیکھیں میرا پہلا تو ایک بات ہے کہ میری یوٹیوب کی جو آڈینس ہے، میں نے ان کو کبھی بھی، فیس بک والے تو مجھے سنتے رہے ہیں ماضی میں، میں نے یوٹیوب کو کبھی بھی رائٹ نا ہاؤ مینی we have 200 people on YouTube. First of all to all my YouTube followers right now, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you all جی. اللہ تعالیٰ جی آپ کو خوش رکھے. میں معذرت چاہتا ہوں جی میں وہاں پر لائیو نہیں کر پاتا، لیکن میرے خیال سے اب ٹیم کو آنا چاہیے. تو یوٹیوب سے کوئی کوشچن ہے تو ضرور بتائیں. یوٹیوب والے سوال ہیں نا، فیس بک والوں نے تو بہت فائدہ اٹھایا ہم سے ہمیشہ. پے کے 3 نقطے اور سے کے 3 نقطے بتا دوں جی کیا ہے؟ نہیں بتائیں. نہیں بہت عرصے سے پوچھ رہے ہیں لوگ کہ پے کے 3 نقطے اور سے کے 3 نقطے. حالانکہ راز ہے تو نہیں، راز نہیں ہے، بڑا اٹس اے ویری انڈرسٹوڈ فینومینن. واٹ از پے کے 3 نقطے؟ تو میں ہنٹ دے دیتا ہوں، ایک چیز نیچے ایک چیز اوپر، یعنی اوور ٹرن کرنا کسی چیز کو. اوور ٹرن دیکھیں، پے کے 3 نقطے ہوتے ہیں نیچے
اور سے کے 3 نقطے ہوتے ہیں اوپر. انسان کے جب حالات بدلتے ہیں تو اس تغیر کو اور تبدیلی کو, بس میں نے ایک اچھا سا جملے کا ایک بلکہ میرے بھائی نے ایک دفعہ مجھے کہا تھا یہ, تو وہ میری اسپیچ کے اندر بہت زیادہ نکل جاتا ہے کہ پے کے 3 نقطے سے کے 3 نقطے بن گئے یہاں پر, مطلب اس کی زندگی بدل گئی, اس کے اندر وہ انقلاب آیا. سمپل. نیکسٹ کوشچن. اچھا یوٹیوب سے کوئی سوال ہے تو دیں جی, یوٹیوب والوں کو. بہت حق ادا نہیں کیا جی میں نے یوٹیوب والوں کا. کافی کوشچنز جو ہیں وہ جیسے فیس بک پہ ہیں ویسے ہی ہیں, لیکن ایک ہیں عمر فاروق شاہ صاحب, انہوں نے سوال کیا کہ اپنے آپ کو ڈٹرمنٹ اور فوکس کیسے رکھ پائیں, کہ وہی مطلب پہلے بھی کیے میں, ٹھیک ہے یہ بھی غلط. اور کوئی دیں 2-3 سوال. ہم ساری ایفرٹس کر لیتے ہیں نیگیٹو لوگوں کو بدلنے کی, لیکن اگر وہ نہ بدلیں تو ہم کیا کریں؟ دیکھیں جی, سب سے پہلی بات یہ کہ پہلے ہر چیز جو ہے نا جو ہمارے خارج میں ہم ڈیل کر رہے ہیں اس کا تعلق ہمارے مائنڈ سیٹ سے. آپ ہی نے مجھے کہا تھا نا, دیر از نو پرابلم آؤٹ سائڈ, آل دا پرابلمز آر ان سائڈ اس. سارے مسائل ہمارے اندر ہے, باہر کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ کائنات کل بھی ایسی تھی, ہزاروں سال پہلے بھی ایسی تھی, ہمیشہ ایسی رہے گی. یہی لوگ تھے, یہی مسئلے تھے. تو لوگوں کے ساتھ چلنے کا جو ول ہے, لوگوں کے ساتھ چلنے کا جو ول ہے, لوگوں کے ساتھ چلنے کا جو طریقہ کار ہے, جو میتھڈالوجی ہے, وہ آپ کو ٹھیک کرنی ہے اپنی. لوگوں نے نہیں ٹھیک ہونا. پہلی بات یہ, لوگوں نے ٹھیک ہونا ہوگا وہ ایک اور جہت سے کانسیپٹ سے بات کریں گے. فرسٹ آف آل, لوگ آپ کی بات نہیں سمجھ رہے, لوگ آپ کی بات سمجھ رہے ہیں, لوگ آپ کی بات اتار رہے ہیں, لوگ آپ کی بات نہیں اتار رہے, لوگ آپ کی بات سن کے رفع دفع کر رہے ہیں, لوگ لیزی ہوئے ہوئے, لوگ آپ کو امپورٹنس نہیں دے رہے. یہ سب کے ساتھ آپ کا آپ نہیں ہلنا چاہیے. لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں. بلکہ اللہ نے تو سورہ بقرہ کو جب سٹارٹ کیا تو 3 قسم کے مائنڈ سیٹس کا ذکر کیا. نمبر 1 اور دوست جو پازیٹیو بات کو فوراً رسپونڈ کریں گے, ہدی للمتقین. اس کے بعد وہ ہیں جو بالکل کبھی کچھ بھی کر لیں, آپ سونے میں بھی تل کے آ جائیں گے, دھل کے آ جائیں گے, اور نہا کے بھی آ جائیں گے, نہ کور چڑھا لیں گے. لا یؤمنون انذرتم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. اور تیسری پارٹی وہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے, ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الاخر وما هم بمؤمنین. کبھی آپ کے ساتھ ہاں کر لیں گے, کبھی اپنی کنوینئنس کے ساتھ نہ کریں گے. تو فرسٹ آف آل یہاں پر یہ ہے کہ اب آپ نے کیا کرنا ہے. تو فرسٹ آف آل آپ تو پہلے اپنے مائنڈ میں آپ کو ٹھیک ہونا چاہیے. جی لوگ ایسے ہیں, لوگ آتے ہیں فیلڈ میں ان کو پتہ ہی نہیں ہے, جب مار لگتی ہے, ٹھوکر لگتی ہے, پھر دماغ کہیں کھلتا ہے. تو فرسٹ آف آل آپ کیٹیگرائز کریں جی کہ ایک ادھر ہوگی, ایک ادھر ہوگی, ایک ادھر ہوگی. بلکہ وہ کیا آیت آپ مجھے پڑھ کے بتاتے ہیں وکی بھائی, ان القرآن نہیں وَلَوْ أَنَّ الْقُرْآنَ سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ وَقُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ وَكُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى. کہ اگر یہ قرآن پڑھا جاتا ہے, دنیا کی سب سے پازیٹیو چیز ہے قرآن, سب سے پازیٹیو چیز ہے دنیا کے اندر. اچھی باتیں ہو رہی ہیں دنیا کے اندر, مگر قرآن سب سے پازیٹیو چیز ہے. قرآن جیسی پازیٹیو چیز بھی اگر کام کر رہی ہو, بول رہی ہو, اور اپنا کلام سنا رہا ہو, اللہ کہتا ہے اور پڑھتے پڑھتے پہاڑ چل جاتے ہیں, پڑھتے پڑھتے مردے بولنا شروع ہو جاتے ہیں, اور پڑھتے پڑھتے زمین پھٹ جاتی, پھر بھی ایک مائنڈ سیٹ جو ہے وہ نہیں سبمٹ کرے گا. تو اب کیا کریں جی. اس کے اندر ہمارا ایک کورس بھی تھا, اور میری تھوڑی بہت ٹپس ہی ہیں. نمبر 1 ایک ہوتا ہے ٹوٹل اس کو اپنے حق میں کر لینا, یہ ہائیسٹ گڈ ہے. اس سے سیکنڈ وہ کیا ہے, اس کو اتنا نیوٹرلائز کر دینا کہ وہ آپ کو نقصان نہ دے. تیسرا اس سے کوئی کام نکال لینا, اس کو یوٹیلائز کر لینا ایز پر دا کنوینئنس. اس کے مطلب اگرچہ وہ خراب بھی ہو لیکن اس سے کام لینے کا فن آپ کو آنا چاہیے. اور نمبر 4 اگر اس رستے سے اس کو ہٹانا پڑ جائے فزیکلی یا وربلی یا مورلی, تو پھر آپ کو اس میں انگیج ہونا پڑتا ہے, اور اس کے اندر بھی رکھنا پڑتا ہے کہ صرف ہٹ جائے, تنگ نہ کرے. اور اگر وہ پھر بڑھتی ہے بات آگے تو وہ سبجیکٹ ٹو دا سچویشن دیکھی جائے گی. تو پہلے کوشش کرنی آ جائے, نہیں ہوتا تو آپ کے لیے سمپتھی کریٹ ہو. اب دیکھیں 3 سال شیب ابی طالب کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کاٹ کے کیا کریٹ کیا, ایک سمپتھی کریٹ کی وہاں پر. کہ اس لیے انہی کے رینکس کے اندر لوگوں نے کہہ دیا کہ یار یہ تو ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے, کہ سارے لوگوں کو, خاندانوں کو جو ہے وہ ایک وادی میں بند کر کے رکھ دیا ہے. تو آج مسلمانوں کو بھی, یا کمپنیز میں بھی, یا کارپوریٹس میں بھی, یا اپنی ایک انڈیویجول لائف کے اندر بھی, آپ کو نیوٹرلائز کریں, سمپتھی کریٹ کریں, اس سے اس کو یوٹیلائز کریں. اور نہیں بھی ہوتا تو کچھ ویٹ کریں. سم اسٹیشنز ریکوائر 5 منٹس ٹو میچور. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسے کچھ 15 سال 20 سال 17 سال لیتے ہیں. حضرت عمر نے کچھ عرصہ لیا, اس کے بعد حمزہ رضی اللہ عنہ نے کچھ عرصہ لیا. اٹ ٹیکس ٹائم, اٹ ٹیکس سم ٹائمز ٹیکس ٹائم, اینڈ اف ناٹ تو ابھی کل ہی مجھے کسی نے ایک کوٹ بھیجا تھا کہ شیخ عثیمین رحمہ اللہ علیہ نے شیخ حسان کو ایک کہا تھا کہ اگر تم استطاعت نہیں رکھتے
اگر تمہاری استطاعت نہیں ہے ان تقسیبہ للدعوتی، اس طرح کا کوئی کوڈ تھا کہ تمہاری دعوت کو لوگ فحید یا فحیدہ آگے بڑھ جاؤ، موو آن، یو نیڈ ٹو موو آن ایز ویل، یو نیڈ ٹو لرن ٹو موو آن. اور یہ لوگ آتے رہیں گے جاتے رہیں گے، چلتا رہے گا مسئلہ اس طریقے سے. پیپلز مینجمنٹ کا کورس ہے یہ میرے خیال سے. ہاں جی حیدر علی خان صاحب کا سوال ہے کہ کیا کوئی گریٹر بینیفٹ کے لیے کوئی گڈ برداشت کمپرومائز کیا جا سکتا ہے ان کے اور اسپیسیفک ورڈ ان کا وہ کہہ رہے ہیں زیادہ لوگوں کو بچانے کے لیے کچھ لوگوں کی بلی چڑھا سکتے ہیں. میں نے بڑا اچھی طرح ریپلیس کیا تھا لیکن بہرحال نہیں، میں یہ کہوں گا فرسٹ آف آل کہ دین اتارنے کا مقصد ہے ہی جلب النفع دفع الضرر، میکسیمائزنگ بینیفٹس اور ایریڈیکیشن آف لاس. نفع میکسیمائز کیے جائیں اور نقصان منیمائز کیے جائیں، ختم کیے جائیں، اگر نہیں تو منیمائز کیے جائیں. میں نے اپنی ذات کے اندر بھی یہ مسائل دیکھے، اللہ نے مجھے توفیق دی کہ میں اس سے لڑنا شروع کیا، اور آج ہم پڑھاتے ہیں اس کے کورس، اور ہمیں ملا بھی پھر شریعت میں ایسے علوم ہیں کہ خیر اور شر کو ایبسولوٹ ویلیوز میں جب بھی آپ لے کے جائیں گے نا، آپ کو بہت نقصان ہوگا، کیونکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک جگہ پہ ایبسولوٹ ایول ہو اور ایک جگہ پہ ایبسولوٹ خیر ہو. اچھا، اگر ایبسولوٹ گڈ اور ایبسولوٹ خیر کھڑی بھی ہے تو آپ نے پھر بھی اس کے اندر ہر جگہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے اس ایبسولوٹ ایول کو ختم ہی کرنا ہوتا ہے، کہیں اسے نیوٹرلائز کرنا، جو بھی میں نے کہا، کہیں اسے یوٹیلائز کرنا ہوتا ہے، کہیں اسے صرف ہالٹ اوور دینا ہوتا ہے کہ آپ رک جائیں وہاں پر. اب پرابلم یہاں پر یہ ہے کہ اگر ایک چیز تو ہائر گڈ اچیو کرنے کے لیے لیسر ایول اگر کیا لیا جا سکتا ہے، نہیں لیا جا سکتا، ڈیفینیٹلی لیا جا سکتا ہے. اس کے اندر آپ دیکھ لیں، حتیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ جب بنا رہے تھے، حتیم بنانے کے اوپر کمپرومائز کر لیا وہاں پر. اور اسی طریقے سے جو ہے صلح حدیبیہ کے اندر آپ دیکھ لیں، گریٹر گڈ کے لیے 10 سال کا سیز فائر لے لیا. شراب جو ہے وہ اتنے سالوں کے بعد، ایک پورے 10-12 سالوں کے بعد حرام ہوئی، 3 حکموں میں ہوئی، درجہ بدرجہ ہوئی، کیونکہ ابھی زیادہ بڑا ہاں وہ کر دیتے تو مسئلہ مسائل ہو جاتا. تو دین تو پورا ہے ہی خیر شر کا موازنہ، لیکن اگر ایک ایبسولوٹ گڈ اسٹیبلش ہو سکتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر آپ کو یہ موازنوں کے ساتھ دیکھنا پڑتا ہے کہ جی اغلب چیز کیا ہے، ڈومیننٹ کیا ہو رہی ہے. تو زیادہ بینیفٹ اگر نکل رہا ہے چھوٹے شر کے ساتھ دیکھا جائے گا، بٹ سبجیکٹ ٹو دا سچویشن ہے. یہ بلی چڑھانے والی بات تو میں کہوں گا نعوذ باللہ یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ایسی کوئی ضرورت آ جائے کہ کسی کو کریں، لیکن آپ اپنے علاقے کے، اپنے گرد و نواح کے علماء اور ایکسپرٹ سے پوچھ کے خیر اور شر کا موازنہ میکرو، مائکرو، اسپرچولی، فزیکلی، مورلی، روحانی، حسی، مانوی، جسمانی، اجتماعی، انفرادی، سیاسی، معیشی، سب لحاظ سے بینیفٹس دیکھے جاتے ہیں اور پھر ایک چیز کو کانسٹیٹیوٹ کرایا جاتا ہے. ایک بہت اچھا سوال ہے یوٹیوب پہ، what is the key for making a good team kindly enlighten us؟ ٹیم بلڈنگ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ ایک بڑا یونیک سوال ہے. اچھا اور کوئی ہے سوال ہے جی؟ ٹیم بلڈنگ کیسے کر سکتے ہیں؟ زبردست. یوٹیوب پہ بھی ایک سوال آیا ہے بہت اچھا، لیکن اس کو آپ نے بھی الحمدللہ بڑے اچھے طریقے سے کیٹر کر لیا. انہوں نے سوال کیا تھا کہ جب شر کے ساتھ خیر نہیں ہے تو ہم خیر کے ساتھ شر کو جاری کیسے رکھیں؟ تو وہی آپ نے بڑا بیوٹیفلی بتایا کہ ہر ٹوٹل خیر جو ہے اس کے ساتھ نہیں. آپ دیکھیں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی دور کے اندر خیر شر کے ساتھ موازنے تھے، گزارا کیا. مدنی دور کے اندر بھی آپ نے گزارا کیا، پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی آگے گزارے کیے. مطلب آپ ایبسولوٹ گڈ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی کعبے میں بتوں کے ہوتے ہوئے پھر بت تھے اس وقت، ہم نے پھر آپ دیکھیں خوارج تھے پہلے اسٹیٹ کے اندر، تو ہم نے ان کے ساتھ گزارا کرنے کی کوشش کی. جب وہ لائن کراس کر کے گئے تو پھر اس کو پھر ایکسٹرمنیشن کی طرف لے کے گئے. لیکن اس طرح دنیا نہیں چل سکتی. ہمارے دین کی حکمت یہ نہیں سکھاتی کہ ہم ایک ہی منٹ کے اندر ایک ہی لاٹھی مار کے، اس طرح ہو نہیں سکتا. اس ایبسولوٹ لیول کے اوپر آپ فیملیوں میں، اپنی کمپنیز میں، اپنے گھر گرستی میں، اپنے فیصلوں کے اندر نہیں اچیو کر سکیں گے. گول ٹائم لگتا ہے نا، اصل میں نفسیات کو قبول کرنے میں ٹائم لگتا ہے، ٹائم لگتا ہے بہت سی چیزوں میں. تو اگر آپ فوراً ہی یہ کر دیں گے اس کے نقصان بہت ہوں گے. دوسرا تھا اور کیا ہے؟ میں آ رہا ہوں ٹیم مینجمنٹ، وہ ذرا لمبا ہے، آرام سے دوں گا. ویری گڈ کوشچن. برادر حمزہ صدیقی he says کہ we know what is right and what is wrong، ہمیں پتہ ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، but sometimes we get carried away کہ ٹیمپٹیشنز کے اندر، وسوسوں کے اندر آ کے ہم وہ کام کر لیتے ہیں. سو اس کو کس طرح واپس سے اپنے آپ کو لے کے آئیں کہ نہیں اگلی بار میں نہیں کروں گا،
मतलब कि sometimes आप तौबा कर रहे होते हैं लेकिन inside you I think, why don't you answer? You know the answer very well. नहीं आप I'll listen. I'll be humble here. नहीं, बोले. वैसे temptation से कैसे fight करे आदमी? Why don't you share with the audience? देखिए सवाल तो मैंने ही पढ़ा है, बड़ा अच्छा सवाल है. जवाब ये दे फिर भी नेकी मेरी है, पढ़ाया मैंने ही होगा इंशाल्लाह ताला. नहीं, बिल्कुल वो तो ऐसे ही है. Go ahead. No. It's not like that. ये देखें, इंसान को बेसिकली उसके परसेप्शन में पहले तो उसको पता है कि सही क्या है गलत क्या है, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग. अगर उसी में एरर है तो पहले उसको सही करना. क्योंकि अक्सर लोग, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, वो इसी को नहीं मानते कि जो मैं कर रहा हूँ वो गलत है सही है. बिकॉज रिपेंटेंस स्टार्ट फ्रॉम वेयर यू से टू योर सेल्फ कि आई एम रॉन्ग. इफ यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग और आपको वो लग रहा है गलत है, तो यहीं से रिपेंटेंस का आगाज हो चुका है, तौबा का आगाज हो चुका है कि आपको पता है जो आप कर रहे हैं वो ठीक नहीं है. सेकेंड थिंग जो आपको उस अमल करने पे छोड़ेगी वो ये है कि वो गिल्ट जो आपके अंदर है उस अमल को करने के बाद, अगर आपने गलत अमल नहीं किया, उस अमल की या उस एक्शन की गिल्ट जो है, वो शर्मिंदगी, वो रिग्रेट है, वो आपके अंदर नहीं आ सकती, वो पछतावा नहीं आ सकता. अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया इस तरह है, उसका नेचर इस तरीके से है कि जब तक वो कोई गलत काम नहीं करता, वो रिग्रेट, वो पछतावा, वो उसके नफ्स के अंदर तजलील है, वो जिल्लत है, वो पैदा नहीं होती. और जैसे ही वो चीज पैदा होती है, अल्लाह ताला अपने आप को तव्वाब दिखाकर, अल्लाह ताला अपने आप को मगफरत करने वाला दिखाकर इंसान को अपनी तरफ बुलाता है कि तुमने कोई ऐसा काम नहीं किया कि जो तुम्हारी नेचर में नहीं था, बल्कि इंसान की नेचर में टेम्पटेशंस थी, इंसान की नेचर कमजोर थी, इंसान खुद कमजोर है. कुल्लु बनी आदम खता, हर इंसान कमजोर है, हर आदम का बेटा कमजोर है, लेकिन खैरुल खत्ताइन अत-तव्वाबून, द बेस्ट अमंग दोज इज कि जो रिपेंट करे, जो अल्लाह ताला तौबा करे. तो वो एक आपकी नेचर का पार्ट है, आपकी इंसानी फितरत का पार्ट है. आपने गुनाह किए, आपने गलती की है, यू विल गेट कैरिड अवे अगेन एज वेल. आपको क्या करना है? आपको वापस अल्लाह ताला के पास आना है. मैंने जो आज तक सीखा है वो ये सीखा है छोटी सी उम्र के अंदर, वो ये है कि वो ये सीखा है कि अल्लाह ताला को इंसान की ये अदा जो है ना वापस आने की, ये ज्यादा क्या बात ये है. रुजू करने का जो इंसान का अमल है, अल्लाह ताला को ये ज्यादा पसंद है. अगर इंसान गुनाह ना करता तो जिस तरह के मफहूम है कि अल्लाह ताला इस कौम को तबाह कर देता और एक ऐसी कौम लेके आता जो गुनाह करती और इस्तग़फ़ार करती. तो अल्लाह ताला को जो अदा इंसान की माफी मांगने की, झुकने की, मनाने की, अल्लाह ताला को जिद करने की, बार बार आने की, और इंसान को पता है डीप डाउन कि मैं इंसान हूं, मुझसे अगली बार गुनाह हो जाएगा. अभी हम 27वीं को 29वीं को शब कदरों की रातों में गिरगिरा के अल्लाह ताला से माफी मांगेंगे. क्या हमें नहीं पता कि ईद के बाद हमने क्या गुनाह करना है? गुनाह हमने कोशिश करनी है कि नहीं करनी, लेकिन अगली पूरी जिंदगी है, अगले साल, अगला दिन है. हर इंसान को नए चैलेंजेस का सामना होता है. तो लेकिन इंसान को इस बात पे ये डिटर्मिन होना चाहिए कि अल्लाह ताला अगर अगली बार मैंने अगली बार गुनाह किया ना, तो इससे बेहतर तरीके से मनाने आऊंगा इंशाल्लाह. तो इस तरह मेरे ख्याल से अगर करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कलेक्टिव लेवल के ऊपर कि व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग रिक्वायर्ड फॉर द रेनेसेंस ऑफ आवर उम्मा. कलेक्टिवली क्या मैक्रोज आप कुछ बोलेंगे? पहले मैं जरा वो टीम मैनेजमेंट का देता हूँ जरा थोड़ा सा, और कोई है तो 2-3 हो तो सारे एक निपटा लूंगा ना. एक सवाल और है, बदर अवैस ने सवाल किया है जो मैंने इस फ्रॉम इस्लामाबाद माशाल्लाह से. He asked how can we make this belief stronger that Allah is listening us, कि अल्लाह ताला हमारी सुन रहा है और अल्लाह ताला जो है वो हमारी चीजों को सुनता है. इस बिलीफ को चलो 2 हो गए, एक टीम मैनेजमेंट हो गया, एक अल्लाह ताला सुनता है. और तीसरा एक और सवाल ये जो YouTube पे हमें आया है कि हाउ डू वी गेट टू नो दैट वी आर गेटिंग एक्चुअलाइज्ड, मतलब हमें कैसे पहले इनको बोलें, ये तो जवाब दें, ये खुश हैं या नहीं शेख आतिफ को देख के? हैं बताएं जी, हमारे कोई ना प्यार मोहब्बत वाली कोई बात है नहीं? मोहब्बत बहुत आया, बांग्लादेश से भी अभी आयरलैंड से चलें जी. बहुत शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द मुस्लिम कम्युनिटी ऑल अराउंड द वर्ल्ड इन पाकिस्तान फ्रॉम आवर साइड. निज़ार इंस्टीट्यूट की तरफ से हम एज हम्बल सर्वेंट्स ऑफ द उम्मा जी सबको सलाम भेजते हैं. तो उम्मीद है आप लोग खुश होंगे हमें देख के, एंड एवरीबॉडी इज हैप्पी. हैप्पी और काफी दुआएं भी मिल रही हैं. अच्छा, वाह, माशाल्लाह से, जज़ाकल्लाह. देखिए जी, हमने तो जिंदगी दे दी, उम्मत के लिए रखी है. इंशाल्लाह एज लॉन्ग एज वी आर देयर वी विल ट्राई टू ब्रिंग अ गुड फ्रंट. चलें जी, माशाल्लाह. अच्छा जी, सवाल क्या है? एक तो टीम रेनेसेंस ऑफ द उम्मा, टीम मैनेजमेंट, अल्लाह सुनता है, और एक्चुअलाइज हमें कैसे पता चले कि वी आर गेटिंग एक्चुअलाइज्ड इन आवर लाइफ. देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल
सुनने वाली बात का जो भाई ने सवाल किया ना, मेरा माई टेक ऑन दैट इज, ये बदर अवैस भाई जो भी है, अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कि अल्लाह कुरान में कहता है इन्नी अस्माउ व अरा, अल्लाह ने कह दिया ना मैं सुन रहा हूं देख रहा हूं, तो बात खत्म हो गई। बात ये नहीं है कि अल्लाह, आपका मसला ये है कि आप कैसे यकीन तक पहुंचेंगे अल्लाह सुन रहा है देख रहा है, बात ये अपने इल्म को यकीन तक कैसे पहुंचाना चाहिए, सवाल ये होना चाहिए था। उसमें सारी सिफात आ जाए, उसमें जो भी है आपने पढ़ा हुआ अल्लाह के बारे में कि अल्लाह सुनता भी है, देखता भी है, इन्ना बदशा रब्बी का लशदीद, अल्लाह पकड़ता भी है, इन्ना रब्बा का लबिल मिरसाद, अल्लाह ताला जो है वो घात लगा के बंद, ये सारी सिफात का ताल्लुक, पढ़ा तो आपने बहुत कुछ भी होगा अल्लाह के बारे में, अल्लाह रहमान है, रहीम है, वदूद है, अल्लाह सुनता है, मदद करता है, हंसाता है, रुलाता है, हई है, कय्यूम है। बात ये नहीं है कि आप अल्लाह के बारे में नहीं जानते, बात ये आपका इल्म यकीन की कैफियत तक क्यों नहीं पहुंचा। मैंने आज लेक्चर ही इस पे दिया है, इल्म यकीन तक पहुंचता ही तब है जब वो एक्सपीरियंस कर करके, रिस्क ले लेके, फैसले कर करके फील्ड में मार खाएगा, तो जो रिजल्ट आएंगे वो उसके इल्म की जो बात है वो सर्टिनिटी तक ले जाएंगे। अब लोग अभी प्रेजेंटली आपको कैसे है, जो भी आपकी एज है, माजी के सारे दिन और साल जो गुजारे हैं उसमें बैठ के, इसे कहते हैं मुहासबतुन नफ्स। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रात करते थे मुहासबा, एक दिन पूरा गुजरा, पूरा दिन सोचते थे रात सोने से पहले या अपने दिन के कुछ वक्त के अंदर कि आज ये हुआ तो क्यों हुआ, इसमें हिस्सी पहलू कितने थे, मानवी पहलू कितने थे, मौजाती पहलू कितने थे, मिरेकल्स कितने थे, मा फौकल फितरत कितना था, मा तातल फितरत कितना था, नेचुरल एलिमेंट कितना था, सुपर नेचुरल एलिमेंट कितना था, रहमत अल्लाह की किस तरीके से मेरी तरफ क्वांटिफाइड हुई थी, ये सब सोचते थे। तो वो जब 10 बार हुआ तो 12 बार हुआ और 20 बार हुआ और जब 200 बार हुआ तो वो यकीन तो बनेगा ही बनेगा। लेकिन जब हमारे यहां हो भी जाता है, इसलिए तो अल्लाह कहता है जब मसाइल आते हैं तो मुखलिसीन लहुद्दीन ऐसे पुकार रहे होते हैं जैसे बिल्कुल, मगर जैसे ही कश्ती साहिल पे लगती है मर्रा कालम यदुना, ऐसे गुजर जाता है जैसे इसने हमें पुकारा ही नहीं था कभी। तो ये तो हमारा फॉल्ट है ना भाईजान कि हमने कॉन्टेम्पलेट नहीं करना, बल्कि अल्लाह तो कहता है फैदा फर्क तफन सब वैला रब्बी का फर्क। अब जब फारिग हो अपने मसाइल से, जब किसी जंग से फारिग हो, छोटी हो बड़ी हो, जब अपने मामला अल्लाह की तरफ रगबत, स्टैंडर्डाइजेशन, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, क्या हुआ, क्या मुमकिनात थे मेरे यहाँ मार खाने के, मरने के। फॉर एग्जाम्पल इस रूम में हम बैठे हुए, ये छत गिर सकती है, जमीन नीचे से खसफ हो सकती है, जलजला आ सकता है, शॉर्ट सर्किट हो सकती है, हम बैठे ही है ना यहाँ पर। तो भाईजान हमें कैसे यकीन होगा कि इस पूरे कमरे के अंदर, ये पूरी ब्रॉडकास्ट के बीच में अल्लाह ने करवाया ना सारा, और इसके अंदर जो नेचुरल एलिमेंट थे, तो एक कौम जो होगी वो नेचुरल के बाद ये नहीं देखेगी कि भाई हाँ वो ये तो ढूंढ लेगी कि बिजली चल रही थी क्योंकि पीछे से लाइट आ रही थी, मगर पीछे से जो लाइट आ रही थी उसके पीछे कौन था, अल्लाह। तो आपकी जब ये वैल्यूज पक्की होना शुरू हो जाएंगी, इल्म पक्का हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा अल्लाह सुन रहा है, देख रहा है। कोशिश करके अप्लाई करके देखें किसी चीज के अंदर, आपको पता चल जाएगा। आपकी जो पकड़ हुई थी लास्ट टाइम लाइफ के अंदर, कभी भी ये दलील नहीं थी कि आपने जुल्म किया तो आपकी पकड़ हुई ना। कितने अंधेरों में छुप के चोरियां करता है आदमी, नहीं पकड़ा जाता भाईजान। तो वो पकड़ बता देती है कि अल्लाह सुन रहा था। और कहां से कुछ गरीबों, ऐसे लोगों को मदद कहां से आती है। लोग बैठे हैं, उम्मत बैठी है, सबको पता है। इफ रिलीजन वुड हैव बीन अ मिथ, अगर दीन एक मिथ होती तो भाईजान आज इतनी बड़ी कौम, 1.5 अरब कौम अल्लाह को नहीं मानती, बल्कि पूरी दुनिया ही अल्लाह को मानती है। सवाल यह वो कलमे के साथ मानना और कलमे के बाद मानने में अगर हम फर्क कर लें, मानते सब ही हैं। बहुत गिनती के लोग हैं जो कहते हैं कि जी खुदा का तसव्वुर जो है वो महल नजर है, नऊजुबिल्लाह। ये मिथ नहीं है, हम सबको पता है बहुत कुछ हुआ होगा, हमें पता नहीं था कहां से हुआ है। वो यही इसकी दलील है। दूसरा सवाल यह था कि उम्मत का इज्तिमाई रेनेसेंस कैसे होगा, तो एक उसके बहुत जवाब दिए आपसे सल्लम ने। एक आपने जवाब दिया था रेनेसेंस से मुराद अगर ईमान का इह्या है तो ईमान का हया शुरू होगा इल्मन और फिर अमलन। सिंपल, इल्म पढ़ें, अमल करना शुरू कर दें और अपनी जो है डेली छोटे छोटे कामों से कुल्लुकुम राइन वकुल्लुकुम मसूलुन अन रइयतिही के तहत आहिस्ता आहिस्ता अपनी परफॉर्मेंस का स्केल बढ़ाते बढ़ाते हर इंसान की अपनी एक सल्तनत होगी और सारी सल्तनतें लोगों की मिलकर कॉन्स्टिट्यूट होकर उम्मत बन जाएगी फिर से उस तरीके से। अगर आप पॉलिटिकल रेनेसेंस की बात करते हैं तो ये बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक भी बन जाता है। मैं इस पे ज्यादा बात इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि इसके समझने के लिए एक उलूम है, उसूल हैं, कवायद हैं, ज़वाबित हैं जो क्लासों में पढ़ाए जाते हैं। मगर इन शॉर्ट हम आपको ये कहेंगे कि फत्तकुल्लाह मस्ततातुम के तहत जितनी अल्लाह ने आपको इस्तिताअत दी ना और जितना आपसे सवाल होना है वो ठीक कर लें। आप बहुत सी चीजों के जिम्मेदार नहीं है, अभी आपसे उसका सवाल भी नहीं होना, मुझसे भी नहीं होना।
میرے جو بڑے اوپر بیٹھے ہیں ان سے ان کا سوال ہونا ہے اور مجھ سے میری حیثیت کے مطابق سوال ہونا ہے. مجھ سے سوال نہیں ہوگا, ہاں مجھ سے اس چیز کا سوال ضرور ہوگا کہ جو میری استطاعت کے اندر میں مدد کر سکتا تھا امت کی, جو میں استطاعت کے اندر رہتے ہوئے امت میں حیا کر سکتا تھا, کیا وہ میں نے کرنا. لیکن جب اجتماعی ہیلپ کی بات آتی, اجتماعیت کی بات آتی ہے, تو اس پر میں ایک اصول ضرور کہوں گا, ہاتھ سے ہو یا زبان سے ہو, اجتماعی دعوت اور اجتماعی تجرہ کے اصول بہت سخت ہیں, بہت گہرے ہیں. کسی چیز کو بھی اپنے ہاتھ میں لینے سے پہلے آپ کو بہت زیادہ تحمل, صبر, علم, حوصلہ اور علماء کی اور خواص کی اور حکومتوں کی اور یہ ساری چیزوں کو کانسٹیٹیوٹ کرنا پڑتا ہے, تب جا کے آپ بڑے بڑے معاملات میں ہاتھ ڈالتے ہیں, ورنہ وہ فساد ہو جائے گا. محض مجھے سمجھ میں آ گئی ہے اور محض میں جا کے اپلائی کر دوں اور محض وہ چیز ہو جائے, ایسے ہوتا نہیں ہے کبھی بھی. تو یہ بڑا صبر کرنا پڑتا ہے بھیا, یہ بڑے برداشت کے تئے بڑا آپ اپنے لحاظ سے کریں. ایک ٹائم تھا میں سوچتا تھا یار پوری دنیا میں ایک وہ چینج, وہ انقلاب, وہ تبدیلی, میں مانتا تھا اس کو, اور میں آج اس کو کس طرح مانتا ہوں یار, جو میں کر سکتا ہوں نا, جو میری استطاعت میں جتنا بندہ سن رہا ہے میں بس وہی کروں گا. اس سے زیادہ بڑھانے کے لیے کہ میری صحت بھی خراب ہو جائے, میری ٹیم بھی بیمار پڑ جائے, میں فساد کھڑے کر دوں جا کے, میں اپنی غلطی سے مسلمانوں کا جو ہے بیڑا گھڑا کر دوں جا کے ہر جگہ پر, میرا ایک جملہ یہاں پر جو ہے وہ مسلمانوں کو ڈسٹرب کر دے, وہ چلائے ہمارے جو نظام جیسے بھی ہیں, اور اتنے ماشاءاللہ سے اس میں جو خیر کا پہلو ہے, تو اس کے اندر جو ہے آپ مدد کریں ہر جگہ پر, ہر سسٹم کو انڈورس کر کے مدد کریں, جتنا خیر اس میں سے کانسٹیٹیوٹ کر سکتے ہیں کریں. اسی تحمل, برداشت اور صبر اور علم کے ساتھ ہی امت کا حیا ہونا ہے, اور اس میں توحید کا ایلیمنٹ ہے, اس میں اتباع سنت کا ایلیمنٹ ہے. یہ سارے ایلیمنٹس کانسٹیٹیوٹ ہوں گے, ڈیفینیٹلی یہ حیا ہوگا, اور ایک دوسرے کے ساتھ چلنا شروع کریں, برداشت کرنا شروع کریں. یہی راہ ہے, اور کوئی ہے نہیں, اور کچھ نہیں. اور بھی بہت کچھ ہے وہ ہم پڑھاتے ہیں, لیکن آپ ہمیشہ ہمیں نصیحت کرتے ہوئے ایک بات اسی ٹاپک پہ کہا کرتے تھے کہ ہمیشہ جب بھی انسان اپنی استطاعت یا اپنے کیپیسٹی سے بڑھ کے کوئی کام کرنا گیا, بھلے نیک نیتی سے گئے, وہ ہمیشہ فساد ہو جائے گا, وہ فساد ہو جائے گا. ہم یہ آپ ہینڈل نہیں کر سکتے کیونکہ آپ بہت سے ڈیموگرافک سے واقف نہیں ہوتے. آج کل ہمارے ینگ بچے آتے ہیں, حساب کتاب ہیں, بڑے لوگوں کی ہی باتیں, اس کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہوتا. تیسرا سوال آپ نے کیا تھا ٹیم بلڈنگ ہے. ٹیم بلڈنگ کے لیے بھاجن میرا سب سے بڑا ٹیک ہے. اور کوئی کوشچنز ہیں جو آئے ہیں ابھی؟ اور ذرا دے دیں. میں ٹیم بلڈ شیخ عاطف سے ملنے کا طریقہ آپ دیکھ رہے ہیں, مل رہے ہیں سامنے. آپ کی ٹیم کا پارٹ کیسے بنتا ہے؟ آپ میری ٹیم کا پارٹ ہیں بھائی جان, آپ میری ٹیم کا پارٹ ہیں اور میں آپ کی ٹیم کا پارٹ ہوں الحمدللہ. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا امت جو ہے وہ تو ایک جسم کے مانند ہے, ایک حصے کو درد ہوگا تو دوسرے حصوں کو درد. ایسے کیسے ہو سکتا ہے میرے دوست, میرے بھائی, میرے بچوں, میرے یاروں, میرے بزرگوں, میری بہنوں, میری ماؤں, میری بیٹیوں, کہ ہم ایک دوسرے سے جڑے ہوئے نہیں ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہارا درد ہمیں نہ ہو اور ہمارا درد تمہیں نہ ہو؟ تو ہم سب ایک ٹیم ہے. خاص ایک میرے ساتھ کام کرنے کی جو یہ جذبہ ہے, لوگ کہتے ہیں, میں اس کو کہتا ہوں آپ اپنے حلقے کے لوگوں کے ساتھ مل کے کام کریں نا. میں یہی سبق دیتا ہوں کہ کیوں, کیا آپ کے شہروں میں لوگ کام نہیں کر رہے؟ کیا آپ کے علاقوں میں لوگ کام نہیں کر رہے؟ کیا آپ کے علاقے میں, آپ کے جگہوں پہ کیا اللہ والے لوگ نہیں ہیں؟ کیا اذان کی نماز آواز نہیں آتی؟ کیا وہاں پر تو ورک ود دیم, وہاں پہ ان کے ساتھ کام کریں آپ. میں آپ کے ساتھ ہوں, میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, میرا ساری ٹیم کا پورا لٹریچر آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, ہماری محنتیں آپ کے ساتھ کھڑی ہیں. آپ استعمال کریں اور لیڈرز کریٹ کریں اپنے حلقے کے اندر. میرا تو یہی میسج ہے بھائی جان. ایک کامنٹ بار بار آیا جا رہا ہے کہ women are very integral part of our society. Women are very integral part of the society, definitely. تو ان کو کوئی اگر نصیحت کرنا چاہیں عورتوں کو, آپ خاص طور پہ عورتوں کو میں نصیحت کرنے کے, be them wives, sisters, daughters. اچھا جی, میری اپنی بہنوں کو یہی نصیحت ہے. دیکھیں, اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں جب کہا اب کیا آپ رہیں گے یہاں پر, تو اللہ نے انسان کے لیے مرد کی تنہائی نہیں رکھی. یا آدم مسکن انت وزوجک کا آپ نے, تو جنت میں انسان کی ابتدا میں عورت کی شمولیت اللہ نے ضروری سمجھی. اس جوڑے کی ہی کہانی کا نام ہے سفر دنیا الی الاخرت. یہ ایک جوڑا اپنے گھر سے دور ہوا, اہبطوا منہا جمیعا کے تحت زمین پر آیا. تو ہم لوگ آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک ایک خاندانی لوگ ہیں.
ہم ایک خاندانی لوگ ہیں. وی مسلم پیپل آر دا ریپرزینٹیشن آف فیملیز, اینڈ فیملیز آر بلڈ ود, اس کی جو سربراہ ہوتی ہے ایک ایسپیکٹ سے تو اس کا سربراہ قوام حاکم جو ہوتا ہے وہ مرد ہوتا ہے, لیکن اس کی پیکیجنگ, اس کی کینوسنگ, اس کی نرشمنٹ, اس کی تربیت, اس کے اندر وہ جو اینٹی ڈوٹ ہے, جو سختیوں کو ہینڈل کرنے, آپ یاد رکھیے گا جدھر بھی مسائل ہوں گے نا وہاں پر ایک کامیاب ایک عورت ہوگی جو اسے نیوٹرلائز کرتی ہے ہمیشہ. سختی ہوگی, عورت کی نرمی اس کو نیوٹرلائز کرے گی. جذباتیت ہوگی تو آپ دیکھیں عورت کی وہ ایلیمنٹ اس کو وہ نیوٹرلائز کرے گی. عورت کا اتنا بڑا رول ہے. اگر ہمارا معاشرہ صرف یہ سمجھے کہ مرد کے کردار کے اندر وہ حسن لاتی ہی ایک عورت ہے, مرد کے کردار میں وہ کمال لاتی ہی ایک عورت ہے, اور مرد کے اس جمال میں جو ہے نا وہ حسن مرد کا آتا ہی ایک عورت کے بات ہے اس کی زندگی میں. یہ ہم خاندانی لوگ ہیں اور خاندان ہی یہ آبجیکٹو ہے ہمارا. ہم نکاح کے لوگ ہیں, ہم نکاح کرنے والی قوم ہے, ہم زنا کرنے والے لوگ نہیں ہیں. تو ہمارا جو سلسلہ چلتا آ رہا ہے آدم علیہ السلام سے, یہ دنیا ایک میاں بیوی کا جوڑا ہے. تو ایک عورت ایک امام کو جنم دیتی ہے, ایک امام کی ماں بنتی ہے, ایک امام کی بیوی بنتی ہے, اور ایک امام کی بہن بنتی ہے, اور ایک امام کی اور ایک قائد کی, جو ہمارے سب سے بڑے لیڈر ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جب آپ پہلی وحی لے کر آئے تو جب زملونی آپ نے کہا, اس عالم کے اندر خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے الفاظ جو صحیح بخاری کی روایت کے اندر ہیں وہ ایپک ہیں, وہ ایک ایکیڈیمک سلیبس ہے جو انہوں نے اپنے ہسبینڈ کو, اپنے خاوند کو جو حوصلہ دیا آپ نے کہ آپ کے ساتھ کیا تھا وہ الفاظ مجھے بھی یاد نہیں آ رہے, کلا لا یخزیک اللہ ابدا, اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی جو ہے نا وہ رسوا نہیں کر سکتا. یہ ایک اتنے بڑے الفاظ ہیں, خیبر رکھتے ہیں آپ, مہمان نوازی کا ایک عورت کے یہ الفاظ مرد کے لیے بہت بڑا معنی رکھتے ہیں. تو ساری بیگمات سے میرا یہ جو ہے میری یہ ہے کہ ہسبینڈز کے کفران و لشیر نہ کرنا. میری پہلی اور آخری نصیحت یہ ہے کہ خاوند کے ساتھ جو کفر کا لفظ بولا گیا ہے نا کہ وہ جس حال میں بھی اس نے رکھا, ایک آدھ غلطی ہوئی تو سب کچھ اٹھا کے پھینک دینا. یہ صرف عورت کی خصلت نہیں ہے, یہ مردوں میں بھی خصلت ہوتی ہے, لیکن اللہ نے اس کو ذرا حدیث کے مطابق زیادہ مینشن کیا ہے کہ اٹھا کے مت پھینکنا. ظرف کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ آپ اٹھا کے پھینک. دوسرا, women is the most important pillar of an Islamic society. She has the most prominent roles in nurturing a nation. اس پر تو اتنا درس ہو سکتا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. ایک عورت کا ٹھیک ہونا ایک مرد کے ٹھیک ہونے سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور اگر کسی ایلیمنٹ کے اوپر بھی عورت کی سختی جو ہے جو وہ اگر رکھے تو کسی لحاظ سے بھی برائی نہیں پھیل سکتی. مرد میں اتنی ہمت جرت نہیں آ سکتی کہ وہ انیشیٹو لے لے. یہ عورت کے آگے اللہ نے اس کو ایک شان دی ہے کہ اللہ نے قرآن میں کہ اپنی آوازیں سخت رکھنا. یہ آوازوں کی سختی جو عورت کی ہے نا, یہ بڑے سے بڑے آدمی کو جو ہے نا یہ ڈاؤن کر دیتی ہے وہاں پر. تو عورت سب کچھ ہے, بیٹیاں رحمت ہیں, بیویاں امام پیدا بناتی ہیں, مائیں سورما اور شیر دل جوان پیدا کرتی ہیں. تو کہاں عورت نہیں ہے؟ تو عورت کو اپنے رول کو کانسٹیٹیوٹ نالج اپنا رکھیں, علم رکھیں. اور سب سے بڑی بات ہے کردار ایک عورت بناتی ہے. تو میں لوگوں کو یہی سکھاتا ہوں, اپنی ٹیم کو بھی, کہ جو اور مرد کا کردار جو ہوگا نا وہ اس کی عورت کی عکاسی ہوگی اس کے اندر. جس طرح اس نے اس کا بننا سورنا اس کے معاملات رکھے ہوں گے اسی طرح کا وہ مرد اپنی زندگی گزارے گا. تو اس سے زیادہ میری نصیحت نہیں ہے کہ اٹ از اے وومن دیٹ میکس اے مین, آئی وڈ سے. ٹیم بلڈنگ کا رہتا ہے, میں آ رہا ہوں اس کے اوپر. وہ سوال اصل میں نا بڑا لمبا ہے, میں اس کے اوپر کافی بات کروں گا ٹیم مینجمنٹ پہ. ابھی کچھ لینا اور ہے کیا ٹائم ہو گیا؟ ایک سوال آیا تھا بیچ میں کہ آپ کا جو لیکچر ہے ڈاؤٹس اینڈ ڈیزائرز, تو اس میں سے انہوں نے پوچھا ہے کہ جو پرائڈ ہے یا تکبر جو ہے وہ ڈاؤٹس کے اندر آتا ہے یا ڈیزائرز کے اندر آتا ہے؟ پرائڈ جو ہے
دیکھیں تکبر کے پیچھے, تکبر کس نے کیا؟ ابلیس نے کیا. تو ابلیس کے تکبر کے پیچھے LCM کیا تھا؟ انسیکیورٹی اور شک. انسیکیورٹی تھی, حسد تھا. حسد کے پیچھے کیا تھا؟ سب کے پیچھے تکبر تو ایک ڈیفینس میکینزم تھا نا اس کا. تکبر تو وہ بندہ کا ڈیفینس میکینزم, مطلب فرنٹ پہ لے کے آ گیا نا وہ. ابا واستکبر انا خیر منہ, میں آپ سے بہتر ہوں حذیفہ بھائی. یہ تو بیہیویئرل سائیکالوجی ہو. اندر حسد تھی, ساڑ یہ تھا کہ بھائی خوف تھا کہ یہ نہ لے جائے میری جائے. حسد کے پیچھے یہ کہتے ہیں خوف. باقی فیئر. اچھا ہے ویسے, یہ بھی اچھا ہے کہ حسد کے پیچھے خوف ہوتا ہے. میری نظر کے مجھے لگتا ہے حسد کے پیچھے جو ہے نا ایک اللہ کی تقسیم پر رضامندی نہیں تھی, شک. ڈاؤٹ اباؤٹ دا لیڈرشپ تھا نا, اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں تھا ابلیس, ورنہ وہ اسے لے لیتا. اس کو خوف بھی تھا نا کہ ناانصافی ہو جائے گی اس کے ساتھ. یہ خوف کے پیچھے بھی شک ہے. خوف کے پیچھے بھی شک ہے. I think the تکبر would go into doubts according to doubts. نہیں بھیا کا الحمدللہ. آگے جی, آگے سوال یہ ہے کہ برے خیالات سے کیسے بچا جائے؟ بس اعوذ باللہ زیادہ پڑھیں, لا حول ولا قوت الا باللہ زیادہ رکھیں. اور دوسری بات یہ, خیال آتا بھی ہے نا, پکڑ کے نہ بیٹھ جائیں, اس کو جانے دیں, اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھے, اچھے صحبت میں بیٹھے. دوسری بات ہے مائنڈ سائنسز کو سمجھیں. یہ جب آتا ہے نا تھوڑی دیر کا ہوتا ہے, اس سے ذہن کہیں اور لگائیں. اعوذ باللہ پڑھیں, اور اعوذ باللہ پڑھتے ہیں ذہن کہیں اور لگائیں. اور جی آپ کی مینجمنٹ سے کسی نے گلہ کیا ہے کہ وہ آپ کا رمضان لیکچر سیریز میں لائیو نہیں کرتے ہیں, آپ کی پوری فیکلٹی جو ہے وہ لائیو دیکھیں یہ تو مقدر ہو گیا مینجمنٹ کا کہ لوگ ہم سے تو پیار کر لیں گے, لیکن دیکھیں جی مینجمنٹ کو ایسا نہ کہیں, مینجمنٹ بھی بہت پیار کرتی ہے قوم سے, ایسی بات نہیں ہے. ہمارے لوگ جو دیکھیں ایک لائیو بھی کر دیا حذیفہ کہہ رہا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بہت مسائل ہیں, وی آر فلڈڈ ود تھنگس, تو اس کے اندر جو ہے کسی کا دل اگر توڑا ہے ہم نے, انشاءاللہ اللہ ہمیں استطاعت دے گا, ہم ضرور وہ دل ضرور جوڑیں گے. لیکن معاملے ہوتے ہیں, وہاں سے لائیو کرنے میں کچھ ہمیں ایشوز بھی ہیں اس ٹائم پر. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں کوئی جلدی تھوڑی ہے. لوگ بہت ویڈیوز مانگتے ہیں کہ جی آتے ہوئے کی ویڈیوز, جلدی کس بات کی ہے؟ یہ نوٹ نہیں کیا کچھ لوگوں کا کانٹینٹ ہوتا ہے اور وہ 6 مہینے بعد ختم ہو جاتا ہے. کچھ لوگوں کی ہائپ کریٹ ہوتی ہے 8 مہینے بعد ختم ہو جاتی ہے. وی ناٹ گوئنگ اینی ویئر برادر, وی ناٹ گوئنگ اینی ویئر الحمدللہ. یہ دیکھیں پیچھے مال بہت ہے ہمارے پاس الحمدللہ. یہ 700-800 سال 1000 سال پرانے ہمارے جو لوگوں نے, ہمارے قد آور شخصیتوں نے کام کر دیا ہے. کانٹینٹ بہت ہے, آہستہ آہستہ دیتے رہیں گے آپ کو انشاءاللہ تعالی. روز کی ایک بات بھی اگر رجسٹر ہو جاتی ہے ہماری, کیا بہت بڑی بات ہے یار. کوئی اسی طرح چینج آتا ہے زندگی کے اندر. تو حد سے زیادہ علم بھی جو ہے نا وہ مسئلہ کر سکتا ہے. تو وہی لیں گے ہم, آہستہ آہستہ لیں گے, بیسکس ٹھیک کریں گے, پھر ہم جائیں گے. مجھے یہ بھی بڑا ایک بات آتی ہے کہ جی ہوگا شاید لوگوں میں کہ جی بہت زیادہ مائکروز نہیں کھولتے ہم لوگ, بہت زیادہ اسپیسیفکیشن ابھی ہم نے نہیں کھولی نا. تو بھائی کیونکہ ابھی ہم قوم کا کینوس پہ بات کریں گے نا, ہم کلیات پر بات کر رہے ہیں. ابھی ہم آہستہ آہستہ جزیات کھولیں گے نا. اسپیسیفکیشن میں تو فتوے پھر بہت یونیک ہوں گے اپنے اندر, بہت گہرائی ہوگی اس کے اندر. ابھی تو ہم سمجھتے ہیں وہ جنرل باتوں کے اوپر ہی قوم الائنڈ ہو جائے, پھر انشاءاللہ آگے لے کے چلیں گے. بہت کانٹینٹ نکلے گا جی, بہت ویٹ کریں انشاءاللہ تعالیٰ, بہت کانٹینٹ دیں گے اور شریعہ کمپلائنٹ کانٹینٹ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. یاد رکھیے گا, اللہ تعالیٰ جی ہم سے قبول کر لے ہماری محنتوں. اور جی آپ نے ایک بات, ٹیم مینجمنٹ ول بی مائی لاسٹ آنسر. آپ نے ایک بات کی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک قول ہے, حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا. ہاں جی, کہ اپنے نفس کا حساب لو جب اس سے پہلے کہ تم سے حساب. ہمارے یوٹیوب والے کیسے ہیں؟ یوٹیوب والے ذرا یہ تو بتائیں کہاں سے وہ بات کر رہے ہیں, ہم جاننا چاہتے ہیں کہاں سے لوگ ہم سے بات کر رہے ہیں. ایک ابھی حیدرآباد انڈیا سے آیا تھا. اچھا جی, ہاؤ مینی پیپل آر لاکڈ ان؟ چلیں صحیح ہے, اللہ تعالیٰ جتنے بھی لوگوں کو اپنا حساب لیتے ہوئے, اپنی اکاؤنٹیبلٹی لیتے ہوئے آدمی نیگیٹو ہو جاتا ہے کہ اپنے آپ کو. انٹرنیشنل جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں اس ٹائم پر پلیز مینشن کر دیں کہاں سے ہیں, تھوڑا ہمیں دلی خوشی ہوگی کہ جب میں نے شروع کیا تھا یہ سفر آسٹریلیا تو خالی کرسیاں تھیں, اور آج ماشاءاللہ سے آسٹریلیا, انڈیا, دوحہ, راولپنڈی, میاں چنو, پیرس, واو, اور
یعنی ٹیکسلا USA اور کشمیر ماشاءاللہ سے. ایک جگہ ہے مارس سے. Well, if you are talking from the Mars, then my salam to the Martians over there. ابو ظبی, نیروبی کینیا, Kenya, wow. سعودی عربیہ, Saudi Arabia. آئرلینڈ. Assalamu alaikum to everybody, ji, all the Muslim community in all the entire world, mashallah. Assalamu alaikum ji. Ireland, wow. اٹلی. چلیں جی ماشاءاللہ. Anyways, you were saying حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا. سیلف اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہوئے اگر آدمی اپنے بارے میں ہی سیلف بلیف کھو بیٹھے یا نیگیٹو ہو جائے تو اس کو کس طرح ٹھیک کرے؟ کیونکہ جب آپ اکاؤنٹیبلٹی کرنا چاہتے ہیں تو بہت ساری ایسی چیز دیکھتے ہیں جو آپ کہتے ہیں کہ یار یہ میں نے یہ کام کیا, میں ایسا کام کر سکتا ہوں. یعنی اس سے انسان اپنے آپ کو واپس کس طرح لائے, وہ نیگیٹو ہو جائے اپنے بارے میں حساب لیتے ہوئے. ہاں That's a good question. میرا اس پہ ٹیپ ہے, میں سوال کو تو اور مشکل سوال یہ کیا ہے کہ بھائی جب کوئی آپ کا اپنا انسان اپنے اندر ڈیپر ڈائیو لے رہا ہو, اپنا محاسبہ کر رہا ہو, اپنی ریکٹیفیکیشن کر رہا ہو, تو اپنے اندر گن دیکھتے 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 ایک نیگیٹو نہ چلا جائے. بھائی جان یہ صرف محاسبے کا نہیں ہے. انسان کسی بھی کینسر کو جب ہاتھ ڈالے نا, اصول یاد رکھیے گا, اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک اصول دیتا ہے دین میں تدرج کا, درجہ بدرجہ چھیڑیے گا. اب یہ بڑا مشکل ہے کہ جی پہلے کیا چھیڑیں, پہلے کس چیز کو کریں. تو میری نظر کے اندر پہلے اسٹارٹ فرام دا گڈ, کہ گڈ کتنی ویک ہے, دین گو ٹورڈز دا شر, کہ شر کتنا اسٹرانگ ہو چکا ہے اندر. فار ایگزامپل پہلے امید کو دیکھیں, اپنا محاسبہ کرنے لگے ہیں نا, امید کو چھیڑیں پہلے. اب آپ لوگ کہتے ہیں نا مائکروز چاہیے, میں مائکروز کھولتا ہوں, دیکھیں کتنے مشکل ہوں گے مائکروز. پہلے امید دیکھیں امید میں ہوپلیسنس کتنی ہے, پھر وہ ہوپلیسنس کھلے گی اللہ سے کتنی ہے, لوگوں سے کتنی ہے, اپنے آپ سے کتنی ہے, اپنے اندر کتنی پرسنالٹیوں سے ہوپلیسنس ہے اور کتنوں سے ہوپ فلنس ہے, پوری ہوپ کھلے گی. پھر اس کے اسٹیٹ سامنے آ جائیں گے اور پھر اس کو آپ رکھ دیں, ہاتھ نہیں ڈالیے گا. پھر اپنے خوف کو کھولیں, خوف اللہ سے کتنا ہے, لوگوں سے کتنا ہے, ماضی کے ٹراماز کتنے ہیں, مخلوق میں کس کس کا کتنا خوف ہے, یہ بلڈ ہونا چاہیے. اس طرح ایک ایک EQ کھولنا شروع کرتے ہیں. پھر اپنے ڈاؤٹس والے ایلیمنٹس کھولنا شروع کرتے ہیں. پھر ماضی کی پوری لاگ فائلز کھولیں, بھی کہاں سے ہم بھاگ گئے تھے, کہاں کنوینئنس لی بھی ہے, کون سا فیئر ماضی کا ٹراما بن چکا ہے. جب آپ یہ سارا کریں گے نا, اس کے اندر آپ کو ایک بہت کمزور انسان دکھے گا, آپ کو ایک بہت گرا ہوا شخص دکھے گا اپنے اندر. میں اپنی بات کرتا ہوں, میں بھی جب جھانکوں گا تو صرف I'll find nothing but خلق الانسان ضعیف, انسان کمزور ہے اور گناہوں کا پتلا ہے. لیکن آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جب آپ کا آبجیکٹو ہے بنانا, جب آپ کا آبجیکٹو ہے بلڈ کرنا, جب آپ کا آبجیکٹو ہے کنسٹرکٹ کرنا, تو آپ ڈسٹرکٹ کرنے کیوں جا رہے ہیں. یہ پہلی بات ہوگی کہ اندر جو کھایا ہوا ہے, جو گند کھایا ہوا ہے, وہ رپورٹ تو غلط ہی آنی ہے. وہ کلیسٹرول تو خراب ہی آنا ہے. جب گھی کھایا ہوا ہے, اتنا گھی کہہ رہا ہوں سوری, جب تیل کھایا ہوا ہے اور جب یہ دوسری چیزیں کھائی ہوئی ہیں تو آنا ہے. تو یو شوڈ بی ریڈی فار دیٹ. اب اس کے اندر پازیٹیو کیا رہنا ہے, یہ ریورسیبل ہے, انسان بدل سکتا ہے, نفس ہمارا نفس مطمئنہ بن سکتا ہے, بزدل بہادر بن سکتا ہے, جاہل عالم بن سکتا ہے, کمزور. یعنی کولیسٹرول خراب ہے تو رپورٹ نہ دیکھتے رہے, لائف سٹائل ٹھیک, ہاں لائف سٹائل صحیح کرے. انڈیکیٹر مل گیا نا آپ کو, روز رپورٹ. اب لوگ ایک آدمی روز رپورٹ دیکھے گا وہ تو نیگیٹو. دوسری بات یہاں پر یہ ہے, جب انسان اب سوال میرا ایک اور ہے, اگر نیگیٹیوٹی میں چلا جائے کیا کرے, چلا گیا ڈپریشن کے, فائنڈ اسمال سکسیسز ان لائف, چھوٹی چھوٹی جیت کلیکٹ کرنا شروع کرو. ابھی ریسنٹلی ایک کیس آیا تھا میرے پاس کاؤنسلنگ کا یہاں پہ, تو وہ اب لوگ کیا کرتے ہیں, ان کو بڑا جیٹ چاہیے. جب بھی کہا نا آپ سن لا تحقرن من المعروف, لا تحقرن من المعروف شیء, نہیں یہ بہت زبردست اپلائی کیا آپ نے. لوگ کہتے ہیں جی بڑا ہینڈ لگ جائے تو میں کھڑا ہو جاؤں گا. نہیں, جب سلطنت گرتی ہے, جب انسان کا مائنڈ سیٹ ٹوٹ کے بکھرتا ہے, تو پھر چھوٹی چھوٹی جیتوں سے اٹھانا پڑتا ہے. تو جو چھوٹی چھوٹی جیتیں کانسٹیٹیوٹ ہو کے بڑی سکسیس بن رہی ہوتی ہے, وہ بہت سالڈ ہوتی ہے. تو اللہ, اور یہ حدیث بھی پڑھی ہے, لا تحقرن من المعروف شیئا, اچھی چیز کو کبھی حقیر نہیں سمجھتے, چاہے چھوٹی سکسیس ہو یا بڑی سکسیس ہو. تو جب تک ہارٹ بیٹ کر رہا ہے, پازیٹیوٹی زندہ ہے, چھوٹے چھوٹے معاملات ہو رہے ہیں, تو بھائی جان آپ 2-2 لاکھ 3-3 لاکھ کی ٹاپ نہ ماریں, 500-500 ہزار روپے سے شروع کریں. اسی طرح سلطنت بنتی ہے. لیکن لاسٹ بٹ دا لیسٹ, a bit bitter pill, جو سلطنت بنی چھوٹے سے ہوتی ہے نا, وہ گرتی بھی نہیں ہے اس طریقے سے, کبھی اتنی نیگیٹو ہوتی نہیں ہے کوئی سلطنت مائنڈ میں. جو جھٹکوں سے بنی ہوتی ہے وہ پھر جھٹکوں سے ہی گر جاتی ہے ایسے. تو بات اگر ہو بھی گئی ہے, پراپرلی کریں گے, پھر مائنڈ سیٹ صحیح ہو جائے گا. بیلنس ڈائٹ کے اوپر آپ, بیلنس ڈائٹ آج کل تو بہت چل رہی ہے بیلنس ڈائٹ.
ठीक है, वो भी देख लेते हैं. एनीथिंग एल्स? अच्छा, लोग पूछ रहे हैं कि जो आपके पीछे जो बुक है उसका नाम बता. ये जो मेरे पीछे बुक्स हैं, नहीं, अजवाल आपके कंटेंट के पीछे जो बुक्स, मेरे कंटेंट के पीछे जो किताबें हैं वो आप जानना चाहते हैं? ओहो, वो हमने इसके पीछे रखी है. द बुक्स फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारे जो हमारा कंटेंट आ रहा है तो उसके पीछे किताबें क्या हैं? देखिए जी, बहुत कुछ है. मेरा पर्सनल कॉन्टेम्पलेशन बहुत है, मेरा तफक्कुर है. सबसे बड़ी बात यह है कि मेरी जिंदगी है. मेरी जिंदगी, मैंने आपसे कहा है ना, हमने अपनी स्टोरी शेयर नहीं की. मेरी जिंदगी है, जिस मेरा कंटेंट मेरी जिंदगी है. बल्कि अभी मुझे रिसेंटली मैसेज भी किया था किसी ने, और बहुत बड़े पब्लिक स्पीकर भी हैं वो, नाम मैं पता नहीं लूं ना लूं उनका है. तो उन्होंने मुझे मैसेज करके कहा था, आते भाई आपकी जो बात है ना वो जात का मुकालम है. और पता नहीं ये क्या जुमला, तो जरा थोड़ा मुझे समझने में मुश्किल हुई कि माई कॉन्टेंट इज माई लाइफ एक्चुअली. दैट्स माई एक्सपीरियंस आई वुड से. उसके साथ जो है, जो इल्म चल रहा है, जो ये कॉन्स्टिट्यूट हुआ है, उसमें जो है मदारिज सालिकीन है, दिल से जो बात उसमें तरीक़ुल हिजरतैन है, उसके अंदर आपका अल्लाह भला करे. बड़े बड़े थिंकर्स की बुक्स हैं जिसको हम पढ़ते भी हैं, मगर सिर्फ बुक पढ़ के नहीं होता, उसको फिर शफल करना पड़ता है, उसको सोचना पड़ता है. तो हमारे माइंड साइंसेस के लिए, बहरहाल मैंने भाई गोरे का कोई लिटरेचर नहीं पढ़ा इसके अंदर. मेरी टीम के अंदर बहुत ज्यादा होगा, वो भी करते रहते हैं, लेकिन आई नॉर्मली स्टडी द इस्लामिक जाइंट्स एंड स्कॉलर्स, जिससे हमें बहुत अच्छी चीजें मिल जाती हैं. हाँ जी, वी डन. तो वकी इज कमिंग ओवर हियर. चलें जी, चलें, जज़ाकल्लाह जी. हमारा दूसरा शेर आ गया हमारा जी. दिस इज उस्ताद वकी अली. यू हैव बीन हियरिंग इन तफसीर एज वेल एंड ही इज, अभी ये उसूल तफसीर का कोर्स करा के ही आ रहे हैं, बल्कि तो माशाल्लाह से आज बहुत अच्छा क्राउड था. हाँ जी हुज़ैफा, यूट्यूब वालों का यार कोई बताओ. ये नहीं मैं फेसबुक वालों को डिसरिगार्ड कर रहा हूँ, वो भी हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं माशाल्लाह से. टीम मैनेजमेंट मैंने सोचा था मैं एंड में करा दूंगा. मेरे ख्याल से अदील भाई जा रहे हैं इस टाइम पर. एक ने बोला हम जमीन से सुन रहे हैं. जमीन से सुन रहे हैं? क्या मतलब? हमने कहा था ना कि कहाँ से है, किसी ने पैलेस से, किसी ने इटली से. जमीन से सुन रहे. चलें जी, आपके सेंस ऑफ ह्यूमर को दात है जी. हमसे अब उस तरह की तरह मजाक नहीं होते. आप कर सकते हैं हमारे साथ जी. चलें जी, दिस इज ओके. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन. मैंने कुछ सवाल वहाँ भिजवाए थे, देखने. फेथ और बिलीफ में क्या फर्क है? फेथ बिलीव एक ही चीज है. आगे कुछ जानदार सवाल देना. फेथ बिलीव दोनों इंग्लिश में सिनोनिम है. किस उम्र में निकाह होना चाहिए? किस उम्र में निकाह होना चाहिए? यार कोई सही चीज लेके आए यहाँ पर. निकाह जब इंसान बालिग हो जाए. जॉब करनी चाहिए या बिजनेस करना चाहिए? कुछ अरसा किसी के साथ काम करना चाहिए, और जिंदगी में एक स्टार्ट लेने के लिए आपको जो है ना बेसिक उसूल जो है ना, अपने इल्म की प्रैक्टिस के लिए, अपने उसूलों को इनलाइन करने के लिए, वो तो आपको कहीं पर काम ही करना पड़ेगा. उसके बाद फिर आप अपना कारोबार शुरू करें तो ज्यादा अच्छा होगा. बहुत कुछ कारोबार करने के बाद ही आपका जो है वो स्टैब्लिश होगा अल्हम्दुलिल्लाह. टीम मैनेजमेंट के सवाल को एड्रेस कर दें जी हम, क्योंकि टाइम भी हो गया. अच्छा सवाल है. अगर तमाम एफर्ट्स के बाद भी रिश्तों में बिगाड़ हो जाए फिर क्या करें हम? अपनी आप 100% जो पॉजिटिविटी आप पुट कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे स्टिल जो रिश्ते हैं उनमें बिगाड़ है. अच्छा, अब इसमें क्या बोलूं? कि सब कुछ डाल दिया फिर भी बिगाड़ है. फिर भी डाल दिया. वहाँ सब कुछ कर रहे हैं हम, लेकिन रिश्ते सही नहीं हो रहे. अब कोई भी XYZ रिश्ता हो सकता है. देखिए, माय टेक ऑन दैट वुड बी कि अभी भी जो है ना, इसको हमें एग्जामिन करना पड़ेगा क्या कुछ डाला है उसमें. आप पहले चेक करवाएं किसी अहले इल्म से कि जो आपने काम किया है अपनी फैमिली के साथ वो ऐन उसके मुताबिक है या नहीं, जो स्टैंडर्ड है, जो वज़ा है, जो कता है. अगर उसके मुताबिक है तो फिर हम आपको बताएंगे कि जी फिर मूव ऑन. कौलो सलामा भी किया जा सकता है, जज़ाओ सय्यत या सय्यतु बिमिस्लिहा भी हो सकता है. वो तो सब्जेक्ट टू द सिचुएशन बताई जाएगी
کچھ عرصے کے لیے ابھی ذرا چھوڑ دیں ان کو, چھوڑ دیں کچھ عرصے کے لیے, وہ آپ کو چھوڑ دیں, لکم دینکم ولی دین ہو جاتا ہے تو یہ بھی ایک پوزیشن بری نہیں ہے. آپ کا کام تھا اللہ یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل, حجت اسٹیبلش ہو گئی, چھوڑ دیں میرے خیال سے. ہاں جی, یوٹیوب پہ ہمارا پاس سوال ہے کہ نفس امارہ سے نفس لوامہ تک کا سفر اور پھر نفس مطمئنہ تک کا جو سفر ہے اس تک کیسے پہنچا جائے؟ علم کو یقین بنائیں. نفس امارہ سے نفس لوامہ تک پہنچنے کا اور نفس لوامہ سے نفس مطمئنہ تک پہنچنے کے لیے علم کو یقین بنائیں اور عمل کو صبر بنائیں. بی پیشنٹ اینڈ بی سرٹن, دا ٹو سیز, سرٹنٹی اینڈ کنسسٹنسی. علم کو یقین تک بنائیں اللہ کے ساتھ, لوگوں کے ساتھ, اس کائنات کے اندر, موضوعوں کے ساتھ, پرفارمنس کے ساتھ, اور اس میں جتنے مسائل ہیں, جتنی کمپلیکیشن ہے, جیسے پیر بڑھا دیا آگے اپنی ایکسیلنس پہ جانے کے لیے, صبر کرے اس کے. ان شارٹ ایک اور بہت اچھا سوال ہے کہ ہم لوگوں کو کیسے ریڈ کریں کہ وہ ہمارے دشمن ہیں, وہ ہمارے دوست ہیں. دیکھیں, ایک لحاظ سے تو آپ کبھی بھی ظاہر پہ نہیں فیصلہ کر سکتے کہ بندہ کیا ہے, بندہ کیا نہیں ہے. لیکن اب دیکھیں نا, ہمارے یہاں تربیت کا اتنا فقدان ہے کہ ہمارے بچے کو ساری پہلے تو 10 سال ہم ایسا لالی پاپ بچہ رکھتے ہیں, اس کو اس نہج پہ تربیت ہی نہیں دیتے, نہ اس کی ٹینز کے اندر کہ وہ اپنی مڈ 15 میں آ کے لوگوں کو پہچاننا شروع کر دے. اس کی مثال آپ لے لیں, جو ہاکرز ہوتے ہیں یا روڈ پہ بچے ہوتے ہیں, ویری اسمارٹ ماشاء اللہ سے, کیونکہ وہ روز دن رات جنگ لڑ رہا ہوتا ہے سروائیول کی, تو ان کو وہ فوراً نہیں پہچان لیتا کہ یہ پیسے دے گا نہیں دے گا. ان کی سکلز اتنے انہینس کیسے ہو جاتے ہیں. تو سب سے پہلی سیلنگ سکلز, کیونکہ وہ پہچان لیتے نا, وہ روز کر رہا ہوتا ہے. تو بچوں کو بچپن سے ہی اگر ایسا ماحول سکولز دیں یا ہمارے گھر والے دیں کہ اس کو تیز بنائے, اس کو دماغ کھولے اس کا, تو ڈیفینیٹلی اس کو پتہ چل جائے گا کہ یار یہ باتیں جو ابھی ہو رہی ہیں نا, یہ مجھے نہیں لگ رہا یہ صحیح بندوں کی بات ہے, کیونکہ اس نے 200 لوگ ایکسپیرینس کر لیے ہوں گے. جب 18 سال کی عمر میں اس نے 5 لڑکے ایکسپیرینس کرنے ہیں تو اس میں سے کیا لاگ فائل وہ نکالے گا. ایکسپوجر اچھا دیں. ہاں نہیں, میں پیمپرڈ کے اگینسٹ نہیں ہوں, میں کہتا ہوں ایکسپوجر دیں اس کو, اچھا ایکسپوجر دیں, اینڈ ڈیفینیٹلی اس کے اندر نا اس کی اسٹینڈرڈائزیشن چھوٹی عمر سے ہی کرتے رہیں. دیکھو یہ بات جو اس نے کی تھی ٹھیک نہیں تھی, یہ بات جو اس نے کی تھی ٹھیک تھی. اس کا ایک اور تعلق بھی ہے, پیرنٹس اپنی اولاد کے ساتھ ٹائم لگائیں, پیرنٹس ٹائم لگائیں تبھی جا کے, اور ٹیچرز بھی اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم لگائیں تبھی اس کی اسکل انہینس ہوگی. اور بچے کو چاہیے کہ وہ روز لاسٹ نہ رہے. جب بچہ ہر وقت ٹی وی میں گھسا ہوا ہے, جب بچہ ہر وقت گیمز میں گھسا ہوا ہے, وہ ہیومن ایکسپیرینس نہیں کر رہا انسانوں کے ساتھ, obviously اس کی کانٹمپلیشن, اس کا تفکر ویک ہوگا. اچھا, ایک سوال کی بہت ریپیٹیشن ہے کہ آپ الہامی علم کے بارے میں بہت بات کرتے ہیں کہ الہام ہونا چاہیے انسان کو, اللہ تعالیٰ الہام کرتا ہے, تو اس کے اوپر آپ کیا؟ نہیں, میں صرف الہامی علم کی کہاں بات کرتا ہوں, نہیں صرف میں تو ایکسپیرینشل نالج کی زیادہ بات کرتا ہوں, الہام کی بھی کرتا ہوں, ایکسپیرینشل نالج کی بھی بات کرتا ہوں, کتابی علم کی تھیوریٹیکل نالج کی بات کرتا ہوں. الہام فالہما فجورا و تقوا, اللہ انسان کے دل کو معرفت کرا دیتا ہے حق اور باطل کی. یہ اللہ کا ایک نظام ہے جس سے وہ اللہ انسان کی مدد کرتا ہے. لیکن میں اور وہ الہام جو ہوتا ہے ایکسپیرینس کے تھرو بھی آ جاتا ہے کبھی کبھی, اور پڑھ کے بھی آ جاتا ہے. اللہ انسان کے دل پر وہ نقطہ واضح کیسے کرے, یہ تو اللہ کا میریکل ہے, وہ جیسے بھی کرے. تو الہام سے میرا مراد صرف یہی نہیں ہے کہ دل کے اوپر ایک القاء ہو جائے, وہ میں ساری جدھر سے بھی اصول آ سکتے ہیں, I would always prefer کہ اس پر وقت صرف کرنا چاہیے. ہاں جی, سوال ہے کہ انسان کی جو ذہنی سے اس کا جو پرسیپشن ہے اس کو کیسے ساؤنڈ رکھیں, قرآن حدیث سے بتائیں. پرسیپشن کو کیسے ساؤنڈ رکھے, مطلب رائٹ لیفٹ جانے سے, افراط تفریط میں جانے سے, اپنی سوچ کیسے بچا کے رکھیں انسان. آپ آبجیکٹیوز پہ زیادہ زور دیں, کلیات کو مد نظر رکھیں. آپ یہ رکھیں جیسے اب قرآن و حدیث کے اندر نا میکروز بہت ہیں, مائکروز کے مسئلوں میں جان. میکروز کے ہیں, یرید اللہ بکم الیسر, اللہ آسانی چاہتا ہے, ٹھیک ہے. وابتغی بین ذالک سبیلا, ٹیک دا مڈل وے. اس کے بعد فتقوا اللہ ما استطعتم, جو ہے وہ استطاعت کے مطابق تقوی اختیار کریں. مطلب اپنی جو کانشیسنیس ہے, اپنی جتنا بھی آپ نے ٹینک بھر, ایمان کا جتنا ٹینک ہے اتنی بی ایم آئی کے مطابق جمپ لے گا. پھر اغتنم خمسہ قبل خمس, پرائرٹائز کرے اس سے پہلے کہ کچھ اور ہو جائے. پھر اس کے اندر دا ما یریب کے لا ما لا یریب, کہ اس کو چھوڑ دے جو سرٹن ہے, اس کو چھوڑ دے جو شکی ہے, اور ڈاؤٹ کو چھوڑ دے سرٹنٹی کی زیادہ رہے, کانسٹنٹ پہ زیادہ رہے ویریٹی. تو یہ جو شریعت کا کلی مزاج ہوتا ہے نا, جب آپ کے یہ پکے ہو جاتے ہیں نا, یہ پڑھ لیں کسی استاد سے, تو پھر آپ کو جزوی مسئلوں کے اندر نا اس کو سامنے رکھتے ہوئے اسپیسیفک مسائل کے اندر آپ کو یہ پتا ہوگا کہ جب حالات آپ کو ہٹ کریں گے نا,
یہ باؤنڈری سے باہر جا کے نہیں میں نے سوچنا. دیٹ ول کیپ یور مائنڈ سیٹ ساؤنڈ, اگرچہ پریشر کتنا ہی اسٹرانگ کیوں نہ ہو. لیکن جب آپ کو لاک کرنے کے لیے کوئی اصول ہی نہیں ہے, ابھی ایسا آپ نے بھی میرے ساتھ کوئی بات کر دی تو مجھے پاس سوچنے کا پیراڈائم ہے کہ میں نے اس سے باہر نہیں سوچنا آپ کے بارے میں. جب میں وہ لاک ہٹا دوں گا میں فوراً نیگیٹو ہو جاؤں گا, آپ میرے بارے میں منفی ہو جائیں گے, بات ختم. لاکس لگائیں اپنے اچھے, مگر وہ لاکس قرآن و حدیث کے اصولوں سے لگوائیں. جیسے یاکم وزن فإن ظن اکذب الحدیث لا تجسسوا, اللہ تعالیٰ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم گمان نہیں کرنا چاہیے, بدگمانی ہمیشہ جھوٹ ہوتی ہے. آپ لاک لگا دینا کہ اگر وہاں دو بندے مجھے دیکھ کے بات کر رہے ہیں وہ میری بات نہیں ہو رہی ہوگی. لاک لگائیں نا. مگر اب آپ نے ہمارے یہاں تو جو نہیں بھی دیکھ رہا ہوتا نا, اے میری گل کرتا پہ ہونا. چلیں جی نیکسٹ کوشچن. ٹائم شارٹ ہے, بس ایک لاسٹ سوال ہے مجھ سے, پھر میں ٹیم مینجمنٹ ایک سگنیچر کوسچن ہے جو مجھے خود اچھا لگا. تو انہوں نے سوال کیا ہے کہ جی ڈریم فالو کرنی ہے لیکن ریسورسز نہیں ہے. تو آپ کا میرا خیال ہے اس پہ بہت زیادہ فوکس ہمیشہ رہا ہے کہ لمیٹڈ ریسورسز میں آپ کو کہتے ہیں. اور ایک اور سوال بھی ہے جس میں انہوں نے ماشاءاللہ آپ کی 3 ورکشاپس کے نام لے دیے ایک ساتھ میں ایک ہی سوال میں. شیخ عاطف پلیز ریسورس مینجمنٹ, ٹائم مینجمنٹ اور ویژن مینجمنٹ سب بتا دیں. مطلب ایک پوجا بنا ہے اس میں 4 دیوار ڈال کے دیتے تو بہت پریشان. well I'll just answer 2 questions right now. ایک ٹیم مینجمنٹ کا اور دوسرا کیا ہے؟ ایک یہ ہے کہ جو خواب ہے اس کو فالو کرنے کے لیے ریسورسز جو ہیں وہ لمیٹڈ. انہوں نے آگے سوال لکھا ہے کہ جی اگر اسٹڈیز جو ہیں وہ اچھی افورڈ نہیں کر سکتے ہیں تو ایسی سچویشن میں کیا کرنا چاہیے. یہ زیادہ اسپیسیفک اچھا ہے, وہ تو بہت جنرل سوال کیا, اگر ریسورسز نہیں ہے تو کیا کریں. دیکھیں جی سب سے پہلی بات یہ ہے, لیٹ می انٹریکٹ ود یو ان دس ون. آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کیا چیز انسان کو سکسیسفل بناتی ہے, وہ پش دیتی ہے, کردار یا تھریٹکس؟ combination of both. اٹس اے کمبینیشن آف بوتھ, بٹ اسٹل آئی بلیو وہ کہہ رہا ہے نا میرے پاس تھریٹکس نہیں ہے, میں علم نہیں حاصل کر سکتا, ریسورسز کم ہے, انگریزی نہیں آتی, بڑی یونیورسٹیوں میں نہیں گیا ہوا, پیسہ نہیں ہے. Street smart ہونا زیادہ. تو اب یہاں پر پہلی بات یہ کہ اب قلت ہو گئی ہے نا ایک چیز کی. قلت اس لیے ہوئی ہے کہ اب دوسرا مسل زیادہ لگے گا. صحیح. تو جہاں پہ ریسورسز کم ہوتے ہیں بیٹا وہاں پر انسان کردار سے جنگ لڑتا ہے اپنے, اور کردار کے کس پہلو سے جنگ لڑتا ہے؟ صبر, یقین, ڈرائیو, اسٹرائیو, تھرائیو, اسٹرگل, لگا رہے. یہ مزدوری جو شروع میں نصیب ہو رہی ہے نا یہ آگے بہت کچھ لے کے آئے گی بنسبت اس کے جس کو سارے ریسورسز ملے ہوئے. ہو سکتا ہے اس کا وہ کام تو شروع کر لے گا لیکن اس کا مسل ڈیولپ نہیں ہوا ہوگا. بات اینڈ کے اندر $1 بلین ڈیسیشن جو ہوگا نا وہ کردار کی پختگی, فیصلوں کا پختہ پن, گہری نالج, چیزوں کا ادراک, انکمپاسنگ ایوری تھنگ, یہ سارے ایلیمنٹ جتنے اسٹرانگ ہوں گے تبھی جا کے فیصلے ہونے. اینڈ تو فیصلوں کے اوپر ہے. سو دا پوائنٹ از کہ کردار مضبوط رکھے. ڈگریاں, علم میں جتنی کمی ہو, ریسورسز میں جتنی کمی, پیسے, یہ سب کردار سے بنا سکتا ہے آدمی. جب وہ ہار نہیں مانے گا, جب وہ ٹوٹے گا نہیں, جب وہ اپنا جو ہے وہ اپنا ایلیمنٹ سے بیک آف نہیں ہوگا, جب وہ 2 نمبر. اچھا یہ کردار میں ہی درد پیدا ہوتا ہے. جب ریسورس کم ہوتے نا تو کردار کی آواز میں غمگین ہو جاتی ہے اس کی. تو پبلک سپیکنگ کا سب سے بڑا سکل ہی یہی ہے, اس کے کردار میں جب غم نہیں ہے نا تو آواز میں دم کیا ہوگا. جس کے کردار میں غم نہیں ہے اس کی آواز میں اور اس کی اصوات میں دم کیا ہوگا. یہ مائی کوٹ وڈ بی دیٹ. سو فرسٹ آف آل فائٹ اٹ ود کیریکٹر, بلڈ یور کیریکٹر. جتنی چوٹ لگ رہی ہے, جتنا درد لگ رہا ہے, جتنی قلت ہے, اس میں کردار بنا لے اپنا, کیونکہ جب تکلیف آ رہی ہے اس کا مطلب ہے اللہ از گیونگ این اپرچونٹی ٹو بلڈ یور کیریکٹر. ناؤ دا موسٹ امپورٹنٹ کوشچن وچ آئی ہیلڈ بیک واز لوگ پوچھتے نہیں ٹیم مینجمنٹ. ٹیم کیسے بنائی جاتی ہے؟ میں نے کہا تھا نا ایک جیت کے سفر میں خون دینا پڑتا ہے, گوشت دینا پڑتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت مشکل ہے کہ ایک انسان اپنا نظریہ لوگوں میں اتارتا ہے.
بہت مشکل ہے کہ ایک انسان اپنی سوچ لوگوں میں اتار دے. بہت مشکل ہے کہ ایک انسان کسی کی دھڑکن بن جائے, ایک انسان کسی کا احساس بن جائے, ایک انسان کسی کا مزاج بن جائے, ایک انسان ہی کسی کا خواب بن جائے. بہت مشکل کام ہے. تو ٹیم بنانے کے لیے پہلا اصول میرا ہے جو میں کہوں گا وہ ہے, جتنے بھی لوگ بیٹھ کے دنیا میں سن رہے ہیں, یہ ورک شاپ کے میرے پوائنٹس ہیں. میں نے آج تک اس پہ ویڈیو نہیں کی اور میں نے اس پہ لیکچرنگ بھی نہیں کی ایز سچ. یہ رمضان کی وجہ سے آپ کو انشاءاللہ میں ایسے دے دیتا ہوں, ورنہ بہت گہرے نکات ہیں یہ. نمبر 1, ایک ٹیم بلڈ کرنے کے لیے انسان کو پہلے خود ایک ٹیم بننا پڑے گا, اور اس کے اندر اس کی ٹیم کے امپورٹنٹ ایلیمنٹس ہوں گے. ہوپ ایک مینیجر ہوگا, فیئر ایک مینیجر ہوگا, محبت ایک مینیجر ہوگی, بغض ایک مینیجر ہوگا, اور اس کے بعد توکل ایک مینیجر ہوگا, غصہ ایک مینیجر ہوگا, شک ایک اینٹی مینیجر ہوگا, شبہات ایک اینٹی مینیجر ہوں گے, اینیمی ہوگا آپ کا, مزاج ہوگا آپ کے اندر. تو یہ جو انسان کی نفسیات ہے نا, جب انسان اس کو بیلنس کرنا سیکھ گیا, اس سے لڑنا سیکھ گیا, اس کو سمجھنا سیکھ گیا, اس کو قابو میں لانا سیکھ گیا, تو پہلا اصول فقط ادرک سیاست الناس من بدا بسیاست نفسی فقط ادرک سیاست الناس. وہ لوگوں کے اندر جب وہ بات کرنے جائے گا, جب وہ ایڈریس کرنے جائے گا, جب وہ بائی کرنے جائے گا لوگوں کو, وہ جانتا ہوگا کہ اس کو کہاں سے آ رہی ہوگی, کیسے, اس کے کلام کے اندر, اس کے مزاج کے اندر, اس کے اصول کے اندر اس چیز کا خیال ہوگا, ڈیفینیٹ خیال ہوگا کہ جب میرے نفس نے مجھے تنگ کیا تھا یہ سچ پلانے کے اوپر, یہ بات پلانے کے اوپر, تو ڈیفینیٹلی اس کا بھی یہ چل رہا ہوگا. مجھے یہ بات کیمرے کے آگے ہو, سٹیج پر ہو, یا 1-to-1 ہو, یا 1-to کانفرنس ہو, یہ بات نہیں کرنی, کسی حال میں نہیں کرنی جب میں نہیں اس کو صحیح سمجھتا. اور میری ہوپ اور فیئر نے مجھے اس طرح سے جھٹکا دیا تھا, تو لوگوں کی ہوپ فیئر مجھے کیسے جھٹکا دے گی, پہلی بات. دوسرا مسئلہ, لوگوں کو بھی ویسے ٹریٹ کرے جس طرح اپنے آپ کو ٹریٹ کیا, اپنے آپ کو جو لوگوں کے لیے اچھا چاہے. مومن کی شان یہ جو خود اپنے لیے چاہتا ہے وہ لوگوں کے لیے چاہتا ہے. دوسرا مسئلہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سب پتنگوں کی مانند ہو اور آگ میں جا رہے ہو, میں تمہیں گردنوں سے پکڑ پکڑ کے آگ سے نکال رہا ہوں, جیسے پتنگے روشنی میں جا کے جل جاتے ہیں. یاد رکھیں, لیڈر کے لیے ٹیم ہمیشہ آگ میں جانے والی ہی ہوتی ہے. لیڈر کا کام ہے بچانا. اٹ از دا لیڈرشپ ایشو. اگر ٹیم میں سیاست ہو رہی ہے, ٹیم میں فرقے بن رہے ہیں, ٹیم سست ہو رہی ہے, ٹیم کاہل ہو رہی ہے, ٹیم گنڈا گردی کر رہی ہے, ٹیم شکی ہو گئی ہے, ٹیم مزاج دکھا رہی ہے, یا ٹیم بھاگ گئی ہے, لوگ ٹک نہیں رہے, ریٹینشن نہیں ہو رہی, HRM کا ایشو ہے, لیڈرشپ کا ایشو ہے. یہ لوگ خراب نہیں ہوتے, لیڈرشپ خراب ہوتی ہے. لیڈرشپ اسے اپنے اس پر لا نہیں سکی, بندے میں دم نہیں تھا اتنا, تو یہ بھی آپ کا اپنا ایشو ہے. نمبر 3, اللہ کے نبی کو اللہ نے کہا, قرآن حدیث سے لیڈرشپ پڑھاؤں گا, ٹیم مینجمنٹ. وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. اپنے ارد گرد اپنے پٹھے, یہ جو پٹھے ہوتے ہیں نا آپ کے, اپنے ارد گرد اپنے پٹھے, اپنے بچے, اپنی ٹیم, اپنے لوگوں کے آگے اپنے پر جھکا کے رکھتے ہیں, اپنے آپ کو عاجز رکھتے ہیں اپنے لوگوں کے آگے, مزاج نہیں دکھاتے. لو کنتا فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہتا ہے, اگر آپ سخت دل ہوتے, شدت پرست ہوتے, لوگ آپ کے ارد گرد نہیں بیٹھ سکتے تھے. لوگوں کی عزت نفس ابھی آپ کے لیول پر نہیں آئی ہوئی. تو پہلی بات ہے, لیڈر کا کام ہے اپنی ٹیم کے ساتھ بہت زیادہ پولائٹ, ہمبل, پیار, شفقت, اس چیز کے بغیر آپ لوگ نہیں کھڑا کر سکتے. چوتھی بات, ٹیم کے لیے آپ کو, ٹیم مینجمنٹ کے لیے آپ کو ایک پہلے کور بنانی پڑتی ہے, اور پھر آگے ہائرارکی بڑھائی جاتی ہے. لوگ پہلے ہائرارکی بنا لیتے ہیں, پھر کور میں لوئلز بنانے پڑتے ہیں. پہلے خاصم خاص ہاکس جسے ہم کہتے ہیں, یو ہیو ٹو میک ہاکس اراؤنڈ یو. تو ان کے لیے آپ کو علیحدہ کرائٹیریا رکھنا پڑتا ہے جو آپ کے ساتھ لمبی مار کھائیں گے, اور ان کے لیے تو اپنے لیولز آپ کو رکھنے پڑیں گے. لائلٹی کا لیول اس سے اتنا, اس سے اتنا, اس سے اتنا, اس سے اتنا, اس سے اتنا. ہارڈ ورک اس سے اتنی ہے, اس سے اتنی ہے, اس سے اتنی ہے, اس سے اتنی. کور سے لائلٹی اور ہارڈ ورک, جتنی لائلٹی ہارڈ ورک زیادہ ہوگی
اتنا زیادہ کور میں وہ زیادہ اسٹیبلش ہو سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کو وہ انیشیل سٹیج میں جوڑنے کے لیے درد ہونا چاہیے آپ کے یونیک سیلنگ پوائنٹ درد, اور آپ میں وہ ایک یونیکنیس ہونی چاہیے کہ وہ بھروسہ کریں ہمیں. سسٹم میں ہمیشہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو پیسے کے لیے ہمیشہ کام نہیں کرتے. کچھ کیریکٹر ہیں دنیا میں ایسے لوگ جو کیا پتہ نہیں کیا چیز وہ دیکھتے ہیں جو آ جاتے ہیں. تو یہ بھی دیکھ رہے ہیں اسی طرح ہی آئے تھے ہمارے پاس. صرف پیسہ نہیں تھا اس ٹائم پر, پیسہ تو تھا ہی نہیں, بس ایک آواز تھی, ایک درد تھا, قوم آتی گئی ماشاءاللہ سے. اور یہ درد ہونا, لیڈر میں ایک درد ہونا چاہیے, اس کی آواز میں وہ غم ہونا چاہیے کہ قوم جب سنے تو وہ کہے کہ بس یار بات ختم ہو گئی, انہوں نے کہہ دیا بات ختم ہو گئی. یہ کیسے سچائی, بھروسہ ہونا چاہیے ٹیم کو آپ کے اندر, سچائی ہونی چاہیے آپ کے اندر, اعتماد ہونا چاہیے, انصاف ہونا چاہیے, اور اپنی نفس کے خلاف جا کے آپ کو بہت کچھ برداشت کرنا پڑے گا. یہ 4-5 اصولوں کے ساتھ اگر آپ چلیں گے, ویسے تو اس پہ میں 20-30 نکات پڑھا سکتا ہوں لیکن ابھی کے لیے کافی ہے. اور دوسری بات ہے ہوپ اینڈ فیئر سے چلیں, ڈرائیں بھی اور امید بھی دیں. اور اگر زیادہ آپ کو ٹیم مینجمنٹ ورک ایتھکس بھی چاہیے ان کے اندر کیسے چلانا ہے, سورہ حجرات کے اندر آپ کو اپنی ٹیم کے ساتھ چلنے کے ساتھ بہت اچھے طریقے بتائے گئے. یہ میری ٹپ ہے. اللہ تعالیٰ جی ہماری کئی سنی بات میں جو غلطیاں تھیں اسے معاف کرے. اینڈ جزاکم اللہ خیر وکی. اینڈ اور ابھی اسٹل ہیو اے کوسچن. اچھا چلیں ٹھیک ہے, الحمدللہ جی, جزاکم اللہ خیر. آئی ہوپ دا سیشن واز اپریشیٹڈ بائی دا پیپل اینڈ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا. اینڈ جزاک اللہ وکی بھائی آپ کا بھی اور عدیل بھائی آپ کا بھی. اللہ تعالیٰ جی مدرار کو ہمیں اسی طرح سے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ تعالیٰ میں اگلے ہفتے پھر ایک لائیو کر لوں گا اینڈ وی ول گو آن دا ٹاپک, آئی ول ڈیسائڈ دا ٹاپک از ویل, اور پھر سوال و جواب کی نشست چلتی رہے گی. باقی انشاءاللہ رمضان کے بعد ہم پاکستان ٹور کے لیے نکلنے لگے ہیں ڈیفینیٹلی. حذیفہ کے پاس آلریڈی ایز اے مارکیٹنگ ہیڈ بہت کوئریز آئی ہوئی ہیں پورے پاکستان سے. بکنگ کروا لیں جی, جنہوں نے لیکچرز کروانے ہیں. I'll definitely try to go to every part of my country to serve the nation as much as I can. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.